وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں الحمدللہ. اچھا جی، آج کا سیشن ہے جی دا کنفیوز دیسی، اور اس میں جیسا کہ انٹروڈکشن میں بتایا گیا بہت سارے ہمارے ڈاؤٹس ہوتے ہیں، شکوک و شبہات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کبھی کبھار کنفیوژنس کا شکار ہوتا ہے. اور ہمارے اسکالرس کہا کرتے تھے کہ انسان کا گناہوں کی طرف جانے کی دو وجوہات ہوتی ہیں، یعنی وائی اے پرسن مووز ٹوورڈ سنس. ون آف دیم از شبہات اینڈ ون آف دیم از شہوات. شبہات ہوتے ہیں ڈاؤٹس، اور شہوت ہوتی ہے بیسیکلی انسان کے جو اپنے ڈیزائرز ہوتے ہیں. تو کبھی وہ اپنے نفس کا اتنا بڑا پجاری بن جاتا ہے کہ پھر وہ گناہوں کی طرف دوڑتا ہے. تو آج ہم شہوت کی تو بات نہیں کریں، لیکن اب آج ہم شبہات کی بات کریں. اور اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ شہوت کے اندر انوالو ہونا، اس کی واپسی کا پھر کوئی چانس بنتا ہے، لیکن جو شبہات کا شکار ہو جائے اکثر اوقات وہ اپنے پورے کے پورے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو یہ چیز زیادہ خطرناک ہے، تو اس لیے آج ہم اس کے بارے میں بات کریں. اچھا، ایک شو آف ہینڈ، یہاں پہ کوئی سیالکوٹ سے لوگ ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ کافی لوگ ہیں. اس ایونٹ، آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے، میں اس ایونٹ کے فوراً بعد سیالکوٹ جا رہا ہوں، تو اگر ابھی امی کو کوئی سامان بھجوانا ہو یا کوئی چیز تو بتا دیں انشاءاللہ. اکثر اوقات میں کہیں ٹریول کرتا ہوں تو لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں کہ اذا بھائی آپ جا ہی رہے ہیں تو یہ انڈے بھی لیتے جائیے گا. وہ امی نے کہا تھا کہ اسلام آباد سے انڈے چاہیے ہوں گے یا کوئی ڈبل روٹی لے جائیں، وہ امی کو فلاں بیکری کی بریڈ بڑی پسند ہے، تو اس لیے میں نے کہا بتا دوں کوئی شاید بندہ کچھ بھیج ہی دے. تو خیر اینی وے لیٹس اسٹارٹ ود دس. دا فرسٹ کوسچن آئی ایم گونا ٹو آسک یو از واٹس یور ورلڈ ویو، یعنی ہمارا جو ورلڈ ویو ہے وہ کیا ہے، یعنی کہ دنیا کے بارے میں ہمارا کیا تصور ہے، کیا کانسیپٹ ہے. اچھا، آپ لوگوں کا نا سب کا کوئی نہ کوئی ورلڈ ویو ضرور ہے. آل آف یو ہیو اے ورلڈ ویو. ورلڈ ویو سے مراد یہ دیر از اے وے ان وچ یو سی دا ورلڈ. دیر از اے وے، کوئی ایسی باتیں ہیں جو آپ نے اپنے دماغ میں بٹھا لی ہیں جن کو آپ بالکل سچ سمجھتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کا یہ ورلڈ ویو ہو سکتا ہے کہ دیکھو بھائی آج کل نیکی کا زمانہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک ورلڈ ویو ہے. اور پھر وہ اس ورلڈ ویو کے بیسس پہ ایکٹ کرے گا. جو ورلڈ ویو ہوتا ہے نا، جو یہاں آئی ٹی کے لوگ کتنے یہاں پہ، سافٹ ویئر انجینئرنگ والے، کمپیوٹر سائنس والے، اچھا چلیں جزاک اللہ خیر. جو ورلڈ ویو ہے نا، یہ آپ کا سافٹ ویئر ہے، یہ آپ کے دماغ کے اندر سافٹ ویئر ہے. اس کی بیسس پہ آپ کا جو ہارڈ ویئر ہے یہ ایکٹ کرتا ہے. تو ایک بندہ جو یہ کہتا ہے کہ جس کا سافٹ ویئر یہ ہے کہ جی آج کل نیکی کا زمانہ نہیں ہے، بیسکلی وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے، کیونکہ انٹریکٹیو ورک شاپ ہے نا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ جی آج کل زمانہ نہیں ہے، جی صحیح. تو ایک چیز یہ کہ لوگ گناہ کریں گے انٹینشنلی، اور اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں ہے. جو شخص یہ کہہ رہا ہے وہ اصل میں کیا کہنا چاہ رہا ہے آپ سے؟ آج کل کے زمانے میں نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور somebody else said something here. ہاں، اس نے کسی کے ساتھ نیکی کی لیکن اس کو جوابی کاروائی جو ہوئی وہ غلط ہوئی، مطلب اس کو وہ بدلہ نہیں ملا. تو یہ سارے ریزنز ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے نا آپ کو کہ جی آج کل نیکی کا زمانہ نہیں ہے، بیسکلی وہ کہہ رہا ہے کہ آج کل پھر بدماشی کا زمانہ ہے. ٹھیک ہو گیا نا، کیونکہ نیکی کا تو زمانہ نہیں ہے. اور ابھی وہ آپ کے سامنے، وہ آپ کو یہ مینٹلی پریپیئر کر رہا ہے کہ دیکھو ابھی میں تمہارے سامنے ایک بڑے ہی غیر اخلاقی حرکت کرنے جا رہا ہوں، اور وہ اس لیے کیونکہ میں نے پہلے ہی تمہیں پریپ اپ کر دیا کہ آج کل زمانہ نہیں ہے. تو ابھی میں تمہارے سامنے کسی کو رشوت دوں گا، ابھی تمہارے سامنے میں کسی کے ساتھ انڈر دا ٹیبل ڈیل کروں گا. پلیز ڈونٹ جج می، بیکاز آج کل زمانہ ہی نہیں ہے نیکی کا. آج کل جب تک یہ نہیں کرو گے تب تک کام بھی نہیں ہوتا بھائی، اصل بات یہ ہے. تو یہ اس کا ورلڈ ویو ہے. اب وہ اپنی بدماشی کو جسٹیفائی کر رہا ہے ود دس اسٹیٹمنٹ، جو کہ اس کے وہ ورلڈ ویو کا حصہ بن چکی ہے کہ آج کل زمانہ نہیں ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا زمانہ نیکی کا تھا یا برائی کا تھا؟ برائی کا. بچیاں ذبح ہو رہی ہیں، بچیاں زندہ دفنائی جا رہی ہیں، اور شراب کے اڈے، جوئے کے اڈے، ہر طرح کا برا کام ہو رہا تھا. لیکن آپ نے نہیں کہا کہ آج کل زمانہ نہیں ہے تو میں بھی ایسے ہی ٹھیک ہوں. آپ نے کہا نہیں، زمانہ جیسا بھی ہو میں نے کم از کم ٹھیک ہونا ہے. تو اصل بات جو ہے نا وہ انسان کے ورلڈ ویوز کو شیپ کرتا ہے. اچھا، بچپن میں میرے بھی کئی ورلڈ ویو بنے، اور یہ جو ورلڈ ویو ہے نا آپ کا، یہ کیسے بنتا ہے؟ آپ کا ورلڈ ویو بنانے میں سب سے پہلا ہاتھ آپ کے امی ابو کا ہوتا ہے.
اس کے بعد ہاتھ آپ کے ٹیچرز کا بھی ہو سکتا ہے, آپ کی کلاس کا بھی ہو سکتا ہے, آپ کے اسکول کا بھی ہو سکتا ہے, آپ کے گلی محلے کا بھی ہو سکتا ہے, وہ دوست یار جن کے ساتھ آپ کرکٹ کھیلتے ہیں, جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ان کا بھی ہو سکتا ہے. زمانے سے دھتکارے ہوئے, زمانے کے ٹھوکریں کھائے ہوئے, پیار میں ناکامیاں, یہ ساری چیزیں نا آپ کا ورلڈ ویو بناتی ہیں. تو انسان اکثر اوقات نا یہ دھکے مکے کھا کے نا وہ انسان کا ایک ورلڈ ویو بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو انسان کہتا ہے جی بس جی لوگوں پہ میرا اعتبار اٹھ گیا. لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ آل مین آر ایڈیٹس. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک ورلڈ ویو بنتا ہے. تو وہ ایک بندہ جس کا دل ٹوٹا ہو کسی سے, تو وہ ایک ورلڈ ویو بناتا ہے کہ جی سارے ہی پاگل ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اپنا ورلڈ ویو بنا لیتے ہیں, اور اس ورلڈ ویو کے بیس پہ اب ان کا جو ہارڈ ویئر ہے وہ ایکٹ کرے گا, ان کے اعمال اس سافٹ ویئر کے مطابق چلیں گے. اچھا, میرا ورلڈ ویو کیا بنا بچپن میں جب نرسری میں تھا, ٹھیک ہے, بڑے اچھے دن تھے نرسری میں جب میں تھا. اچھا, میں اصل میں نا پیدا ہوا تھا 3 بہنوں کے بعد. جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتا. اچھا, یہاں ہائبرڈ والے کتنے ہیں, ہاتھ کھڑا کریں, ہائبرڈ والے اسٹوڈنٹس. اچھا جی, ویری گڈ, پٹ یور ہینڈز ڈاؤن. تو میں چونکہ 3 بہنوں کے بعد یعنی 3 بیٹیوں کے بعد پیدا ہوا تھا, تو آپ کو پتا ہے کہ وہ پھر ماں باپ کی طرف سے ایکسٹرا لاڈ پیار ملا نا, کیونکہ وہ ہمارے یہاں پہ ایک کلچرل پریکٹس ہے کہ بیٹیوں کے ہونے پہ لوگوں کے چہرے مجھانا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ اسلامک ورلڈ ویو نہیں ہے. اگین دس از ناٹ این اسلامک ورلڈ ویو, دس از کمنگ فرام آر نیبرنگ کنٹری. یہ وہاں ہندوؤں کے یہاں ہوتا تھا کہ بیٹی ہونے پہ افسوس کرتے تھے, اور جب ہسبینڈ کی وائف یعنی ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جائے تو کہتے تھے کہ ان کے ہاں یہ تھا کہ وہ بیوی کو بھی ساتھ ہی جلا دو. تو اگر بیوی پہلے مر جائے تو پھر ہسبینڈ کو ساتھ نہیں جلانا. ٹھیک ہے نا, تو ڈبل سٹینڈرڈ تھا. تو ہمارے یہاں بھی یہ ہوا. میری امی پہ بڑا پریشر تھا کہ جی جب 3 بیٹیاں ہوئیں تو ظاہری بات ہے وہ فیملی پہ پریشر تھا کہ جی مطلب آپ یہ کیا ہو رہا ہے, اور 3 بیٹیاں اور یہ اور وہ, اور کوشش کریں جی بیٹا ہو. اور وہ کیسے کوشش کریں, مطلب ان کے لیے تو بس سے باہر نا جو اللہ کے معاملے ہیں, اللہ کے معاملے ہیں. تو جب میں CMH ہاسپٹل پنڈی میں پیدا ہوا, تو جب میں پیدا ہوا تو وہ نرس جو ہے وہ امی کے پاس آئی. انہوں نے کہا گیس کریں کیا ہوا ہے. امی نے کہا جو ہوا ہے اپنے پاس ہی رکھو تم. امی اتنی تنگ آئی ہوئی تھی. تو جب اس نے کہا کہ نہیں جی بیٹا ہوا ہے, میں نے کہا ہائے ماں صدقے لے آؤ بچے کو میرے. تو اس کے بعد امی بتاتی ہیں کہ ماشاءاللہ بہت لاڈ پیار میں پالا, اور وہ مجھے نظر بھی آیا کہ کس طرح انہوں نے پالا. تو اس لاڈ پیار کی جو ایک ٹینجیبل بینیفٹ مجھے ہوا وہ یہ تھا کہ میرا جو لنچ باکس کا سائز تھا وہ باقی بہن بھائیوں کے لنچ باکس سے بڑا تھا. میرا لنچ باکس سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ دینے والا ہے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. میرے لنچ باکس کے اندر سینڈوچز کے علاوہ پھل, چاکلیٹس, چپس, جوس سب کچھ ہوتا تھا. اچھا, ہوتا یہ کہ جب اتنا امیزنگ آپ کا لنچ باکس ہونا تو پھر آپ بچوں کی نظروں میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہوا یہ کہ میں تھا نرسری میں, لیکن کلاس 1 کے بچے نا انہوں نے مجھے تاڑ لیا کہ یہ بچہ جو ہے نا یہ کوئی ذرا ایکسٹرا لارج قسم کا لنچ باکس لے کے آتا ہے. تو اس سے ہوتا یہ تھا کہ میری بڑی پٹائی ہوتی تھی. وہ میرا سے لنچ مانگتے تھے, میں نہیں دیتا تھا, ظاہری بات ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن پھر میں جب ریزسٹ کرتا وہ مجھے مارتے, اور مارنا بھی ہے کہ وہ مجھے بالکل اچھی طرح یاد ہے. 5 لڑکے تھے, اور وہ مجھے پکڑ کے دیوار کے ساتھ لگاتے تھے. ایک نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے, ایک نے یہ ٹانگ پکڑی ہوئی ہے, اور ایسے کر کے پکڑ لیتے تھے. اور ایک موٹا سا لڑکا تھا, وہ میرے پیٹ میں ٹکرے مارتا تھا آ کے, جب تک کہ میں لنچ باکس پھینک نہ دوں کہ دفعہ ہو جاؤ, لے لو, کھاؤ, جو مرضی کرو. ٹھیک ہے, تو اکثر اوقات یہ مجھے یہاں تک بات آتی. تو پھر میں, اور ایک دن اسی طرح ہوا کہ میں مار کھا کے نا مطلب روتا روتا گھر آیا. تو اس دن میں بھی گھر آ رہا ہوں, اب میرا بھی موڈ ظاہری بات ہے آف ہوا ہے. اور اس دن امی بھی کہیں سے کسی جو نا وہ کمیٹی پارٹی یا کہاں سے آ رہی تھی, امی کا بھی تھوڑا موڈ آف تھا. تو اب میں نے امی سے کہا کہ امی مجھے لڑکوں نے, میں رو رہا تھا, میں نے کہا امی مجھے لڑکوں نے مارا ہے. تو میں نے کہا بیٹا مجھے نہیں پتا, اپنے مسئلے خود حل کیا کرو. اچھا, یہ میرا نا سافٹ ویئر اپ گریڈ ہو گیا. اب میں تفکر اور تدبر کی راہوں پہ نکل گیا کہ اچھا اپنے مسئلے میں نے خود حل کرنے. اب یہ نرسری چل رہی ہے, ٹھیک ہے, تو نرسری میں نے سوچا کہ اچھا اپنے مسئلے میں خود حل کروں گا. رات کو میں سوچتا رہا, آئنسٹائن بن گیا سوچتے سوچتے. ٹھیک ہے, اور اگلے دن جب میں اسکول گیا تو میں نے سارے نرسری کے لڑکوں کو اکٹھا کیا. میں نے کہا دیکھو بھائیو, بات یہ ہے کہ آج ہم نے کلاس 1 کے بچے جو ہے نا ان کی پھینٹی چڑھانی ہے. تو نے کہا پاگل ہو گیا, دماغ صحیح طرح. میں نے کہا دیکھو بات یہ ہماری عزت کا معاملہ. کہتے ہماری نہیں تیری عزت کا معاملہ ہے. میں کہا دیکھو بات سنو, اگر آج مجھ پہ ہاتھ اٹھائے تو کل تم پہ بھی اٹھے گا. ٹھیک ہے, تو مینٹلی پریپیئر ہو جاؤ, ہم نے ان پہ حملہ کرنا ہے. انہوں نے کہا تم نے کلاس 1 کے بچے کبھی دیکھے, اتنے بڑے بچے ہوتے ہیں کلاس 1 کے, کلاس 1 کے بچوں سے لڑے گا تو, کلاس 1 کے بچے کبھی دیکھے زندگی میں. تو میں نے کہا دیکھو بات سنو, ٹھیک ہے بہت بڑے ہیں لیکن ہمیں کچھ تو کرنا پڑے گا. اچھا, اس زمانے میں نا بچے بہت بڑے لگتے تھے, یعنی وہ کلاس 1 کے بچے لٹرلی ایسے لگتے تھے کہ جس طرح پتہ نہیں کون لوگ ہیں یہ,
اور جب کلاس 1 میں آئے تو پھر 2 کے بچے بہت بڑے لگتے تھے کہ وہ تو کلاس 2 میں آ گیا ہے, واہ وہ اتنا بڑا ہو گیا, کلاس 2 میں آ گیا. وہ تو لگتا تو پتہ نہیں کون سا کوئی بابا علامہ بن گیا جو کلاس 2 میں چلا گیا. تو کلاس 1 کے بچے, اب وہ ظاہری بات ہے اس ایج میں نا آپ کی ہائٹ میں بھی بڑا فرق پڑا ہوتا ہے, آپ کی فزکس, بیکاز بہت ریپڈلی آپ گرو کر رہے ہوتے ہیں. تو نرسری اور 1 میں آپ کو فرق بہت بڑا نظر آتا ہے, 1 اور 2 میں فرق نظر آتا ہے. اس کے بعد جب آپ مطلب میٹرک ایف ایس سی کراس کر لیں اس کے بعد سارے تیتر بٹیر برابر ہو جاتے ہیں, لیکن اس سے شروع میں بڑا آتا ہے. تو میں نے خیر ان کو, مطلب بچپن سے میں موٹیویشنل اسپیکر تھا, تو میں نے بچوں کو موٹیویٹ کیا. میں کہا چلو بھائی آج ہم ان پہ حملہ کر رہے ہیں. خیر بہرحال سارے راضی ہو گئے, کیسے ہوئے واللہ عالم, بٹ ہو گئے راضی. اچھا بریکس کے ٹائم پہ میں نے ساروں کو اکٹھا کیا. بریک سے پہلے ہم لوگ سارے کلاس سے باہر نکلے اور کلاس 1 کے باہر کھڑے ہو گئے, اور جو پتھر اینٹ نظر آئی ہم نے اٹھا لی. میں نے سارے بچوں کو انسٹرکشن دی, میں نے کہا بات سنو, جس نے جس کو مارنا ہے مارے, یہ موٹا میرا ہے, اس کو کوئی نہیں چھیڑے گا, یہ صرف میرا ہے, اس کو چھوڑ دو, ٹھیک ہے. جیسے ہی بریک کی گھنٹی بجی, ٹن 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 ٹن, اور وہ بچے باہر آنا شروع ہوئے. ہم نے نہ لیفٹ دیکھا نہ رائٹ دیکھا, ہم ان بچوں پہ ٹوٹ پڑے, پتھر اینٹ ڈنڈا جو کچھ سامنے آ رہا تھا بس ان کے سر پہ دے مارا. اور آپ یقین کریں کہ پورے اسکول میں نرسری اور 1 کے بچے لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھڈا ہوا اور ڈسپلنری ایکشن ہو گیا, اور بڑے بڑے یعنی وہ پیرنٹس کو بلا لیا گیا, سب کی چترول ہوئی, سب کچھ ہوا, ادھر بھی بے عزت ادھر بھی. لیکن اس بے عزتی کے دوران میں مسکرا رہا تھا کیونکہ میں نے اپنا مسئلہ خود حل کر لیا تھا. اور اسی کو آپ فاسٹ فارورڈ کریں, کیونکہ یہ ورلڈ ویو تھا, اسی کو آپ 12 سال فاسٹ فارورڈ کریں تو جب میں کالج لیول پہ آیا تو میں بہت بڑا بدماش بن چکا تھا, ٹھیک ہے. اور اس ٹائم تک بھی یہ بات دماغ میں بیٹھ چکی تھی, کیونکہ اب جو ہے نا انٹر کالج لیول پہ پھڈے ہوتے تھے, سر سید کالج ورسز گارڈن کالج ورسز اصغر مال کالج ورسز فوجی فاؤنڈیشن کالج, انٹر کالج مقابلے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ چیز نا اب آگے کے جو مسئلہ ہوگا میں خود حل کروں گا. اب یہ میرا ورلڈ ویو بن گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ سبحان اللہ مجھے دین میں آئے میں کئی سال ہو چکے ہیں, لیکن آج بھی آئی فائنڈ اٹ ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹو شیئر سم تھنگز ود مائی پیرنٹس ایون ٹو دس ڈیٹ. مطلب I am completely independent, I have my own family, everything. But آپ کو پتہ ہے کہ اگر مجھے لائف میں کوئی بیماری ہو یا کوئی مسئلہ ہو یا کوئی ٹانگ شانگ فریکچر ہو گیا, کچھ ہو گیا ہو, I will tell everybody except my parents. کیونکہ مجھے نا وہ ریاکشن کا, حالانکہ میں اپنے آپ سے یہ نکال رہا ہوں, عادت نکال رہا ہوں آہستہ آہستہ, لیکن میری امی سے کہتی ہیں کہ بیٹا تمہارے فیس بک کا سٹیٹس مجھے کسی آنٹی نے بتایا کہ تو آپ کا بیٹا بیمار ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جی وہ اصل میں بتاتا ہوں, سمجھاتا ہوں کہ میں نے کیوں, مطلب میں سوشل میڈیا پہ اپڈیٹ کر دوں گا لیکن ماں باپ کو بعد میں بتاؤں گا. تو یہ کیا ہوتا ہے, یہ ورلڈ ویوز جو ہوتے ہیں نا آپ کے ورلڈ ویوز, یہ ہمارے دماغ کے اندر بیٹھ جاتے ہیں. جیسے پتھر پہ کسی نے لکھ دیا ہے, لیکن ان کو ریموو کرنا پھر بڑا مشکل ہوتا ہے. جتنا جلدی بندہ اس کو اپڈیٹ کر لے اتنا فائدہ ہے. تو یہ جو سافٹ ویئر ہے نا اس کو اپگریڈ کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا ایک اور ورلڈ ویو جو میرے پیرنٹس نے مجھے دیا, اب یہ نہ سمجھے میرے پیرنٹس برے لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, وہ پہلے کی بات ہے, میں بھی جاہل تھا اور ان کو بھی دین کے بارے میں اتنا علم نہیں تھا. اب ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, بہت پریکٹسنگ ہیں, سب کچھ ہے. تو بچپن میں امی نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ بیٹا تم نا لوگوں سے زیادہ یہ شیئرنگ وغیرہ نہ کیا کرو, اور جیسا کہ آئی تھنک کافی پیرنٹس کہتے ہیں. تو ہوتا یہ تھا کہ میں نے پہلے ہی اپنے لنچ باکس کی تعریف میں اور اس کے فضائل میں کافی باتیں آپ کو بتا چکا ہوں. تو میرے لنچ باکس کے ساتھ ایک تھرمس بھی جاتی تھی جس میں شربت ہوتا تھا. اچھا آپ کو پتہ ہے جو بچہ ابھی شربت لے کے آئے وہ ماشاءاللہ بڑا ہی اس کی عزت اور احترام کیا جاتا ہے. تو اب ہوتا یہ تھا کہ جو بھی اب اس میں چاہے روح افزا ہے یا اس میں ٹینگ ہے یا جو کچھ بھی ہے, تو اب جب میں کھولتا تھا اور اس کی خوشبو جو ہے نا وہ کلاس میں پھیلنا شروع کرتی تھی تو سارے بچے مکھیوں کی طرح اکٹھے ہو جاتے تھے. تو امی نے مجھے ایک ٹیکنیک سکھائی تھی. امی نے کہا تھا کہ اگر کوئی بچہ پوچھے کہ یہ کیا ہے تو کہنا ہے تو شربت لیکن اس میں دوائی ملی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو جو لوگ ہنسے ہیں ان ساروں کو پتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ بھی ہو چکا ہے. تو میں کہتا تھا جس میں دوائی ملی ہے, کہتا اچھا دوائی ملی ہے, چلو کوئی نہیں یار, پھر چلے آتے. لیکن کچھ ایسے ڈھیٹ قسم کے دوست ہوتے کہتے ہیں کوئی بات نہیں, جو دوائی تو کھا رہا ہے وہ ہم بھی کھائیں گے, ٹینشن نہیں لینی تو نے, جو دوائی تو کھا رہا ہے میں تیار ہوں کھانے کے لیے, ساتھ جیئیں گے ساتھ مریں گے, بے فکر ہو جا. تو میں اس دوست کو سائڈ پہ کرتا, بھائی اللہ کے بندے سائڈ پہ ہو جا. میں کہتا ہاں ٹھیک ہے یار پی لے, کوئی بندہ مطلب دوائی شوائی نہیں ہے لیکن بتانا کسی کو نہیں. کہتا نہیں تیرا میرا سیکرٹ ہے انشاءاللہ. آرام سے بیٹھ کے ہاں یس, کیونکہ جو شربت پینے کا مزہ اسکول میں ہے نا وہ گھر میں نہیں ہے. سارے بیچارے خوار ہو رہے ہوتے ہیں آگے پیچھے, یہاں پیچھے ہم ریلیکس ہو رہے تھے شربت پی. سو خیر یہ ایک چیز تھی کہ شیئر نہیں کرنا. دوسرا یہ کہ میرے ایک ماموں جو ہیں وہ امریکہ ہوتے تھے. اب جب بھی وہ امریکہ سے آتے تو بڑی مزے مزے کی چیزیں لے کے آتے ہیں, کبھی کوئی ٹوائز ایسے یونیک قسم کے جو یہاں اویلیبل نہیں تھے, اور اسٹیشنری لے کے آتے ایسی کہ یعنی
آپ کی سوچ ہے. ایسی اسٹیشنری, ایسے اریسرز, شارپنرز, پینسلز, مارکرز, پینس جو یہاں پہ بالکل اویلیبل نہیں تھے, اور طرح طرح کی زبردست چیزیں. تو وہ اب جب بھی آتے وہ چیزیں لے کے آتے, امی ہمیں پکڑاتی تھی کہ بیٹا یہ لو پینسلز اور کلر پینسلز اور کریونز اور جو کچھ بھی ہے. اچھا میں اسکول لے کے جاتا, اب تھا یہ کہ کوئی اگر مجھ سے مانگتا میں اس کو دے دیتا. اگر کوئی دوست ہوتا کہتا کہ یار کتنا کول اریزر ہے, میں کہتا تو رکھ لے. یار ربر اوہ زبردست, میں کہتا تو رکھ لے. تو ہوتا یہ تھا کہ جب میں سارا کچھ بانٹ بونٹ کے گھر آ جاتا تھا تو امی سے کہتا امی پینسل چاہیے. امی کہتی بیٹا کل تمہیں میں نے 4 پینسلیں دی ہیں, کہاں چلے گی پینسلیں؟ میں کہا وہ میں نے اپنے دوست کو اس کو دے دی اور اس کو دے دی. امی کہتی دیکھو بیٹا بات سنو, تمہارے باپ کی اسٹیشنری کی دکان نہیں ہے تو یہ ہر کسی کو بانٹنا آیا کرو. تو میں کہتا تھا چلے ٹھیک ہے لیکن شیئرنگ تو اچھی بات نہیں ہوتی. امی کہا نہیں بیٹا اس طرح شیئرنگ اچھی نہیں ہوتی. تو پھر یہ ورلڈ ویو بنا کہ شیئرنگ نہیں کرنی چاہیے. اب فاسٹ فارورڈ کریں فیو ایئرس تو سچویشن یہ ہو گئی کہ میرے اچھے سے اچھا دوست, ایگزام کا ٹائم ہے, میرے پاس 4 پینسلیں, اس کے پاس ایک بھی نہیں. یار پلیز پینسل دے دے. چلو معاف کرو کوئی پینسل نہیں ہے میرے پاس. یار تیرے پاس 4 ہے مجھے نظر آ رہی ہیں. نہیں معاف کرو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس طرح سے اگنور کرنا شروع کر دیا. تو الحمدللہ بعد میں جا کے جلدی سمجھ میں آ گئی کہ یہ ورلڈ ویو ٹھیک نہیں تھا. شیئرنگ کرنی چاہیے لوگوں کے ساتھ, خاص طور پہ جو لوگ ضرورت مند ہوں ان کے ساتھ کرنا چاہیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ورلڈ ویوز ہیں جو ہمارے فیوچر کو اور ہمارے عمل کو شیپ کرتے ہیں. اب یہاں پہ میں نے دیکھا یہاں پہ یولو لکھا ہوا تھا, ٹھیک ہے, تو یہ میرا بھی ورلڈ ویو تھا یولو. جب میں او لیولز کلیئر کر کے باہر نکلا تو میرا یہ ورلڈ ویو بن چکا تھا کہ یو اونلی لیو ونس, زندگی ایک دفعہ ملتی ہے, کھاؤ پیو جیو عیش کرو. تو میں نے اپنی پوری زندگی اسی ورلڈ ویو پہ گزار دی اور یہی میرا سافٹ ویئر رہا, اسی سافٹ ویئر کے مطابق میں نے حرکتیں کی. لیکن جب قرآن پڑھا اور اس میں یہ آیت سامنے آئی کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون, کیسے تم اللہ میں کفر کر سکتے ہو جب تم مرے ہوئے تھے, اللہ نے تمہیں زندہ کیا, پھر تمہیں موت آئے گی اور پھر تم زندہ کیے جاؤ گے اور لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے. جب سمجھ میں آیا کہ ایکچولی یو لیو ٹوائس, تب میرا سافٹ ویئر اپ گریڈ ہوا کہ اچھا یہ یولو والا فلسفی ٹھیک نہیں تھی. You don't live once, you actually live twice. And the way you live your life in this world, اس کا ڈائریکٹ کانسیکوینس ہوگا اس لائف پہ جو آپ کی اس کے بعد ہونے والی ہے. یا وہ جنت میں ہوگی یا اللہ معاف کرے جہنم میں ہوگی. کیونکہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ موت کو ذبح کر دے گا, موت کو مار دیا جائے گا. There is no more death. تو جنت کے لوگ بھی چیخ اٹھیں گے اور جہنم کے لوگ بھی چیخ اٹھیں گے. جنت کے لوگ چیخ اٹھیں گے کہ الحمدللہ اس کے بعد موت نہیں آئے گی, اب ہم جنت میں ہمیشہ رہیں گے, خالدین فیہا ابدا. اور جہنم کے لوگ چیخ اٹھیں گے کہ اللہ اکبر یہ کیا ہو گیا, ہمیں جو صرف امید تھی وہ اس بات کی تھی کہ ہماری پنشمنٹ موت میں ختم ہو جائے گی اور یہ ایونچولی پنشمنٹ عذاب ختم ہو جائے گا, لیکن اگر موت کو ہی مار دیا اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ مریں گے نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لا يموت فیہا ولا یحیا, وہ ایسے ہوں گے جیسے نہ تو وہ مرے ہوئے نہ وہ زندہ ہے, اس کے مابین کہیں بیچ میں ہے. نہ تو آپ ان کو لیونگ کہہ سکتے ہیں کہ دے آر الائیو, نہ آپ ان کو مردہ کہہ سکتے ہیں, بیکاز باڈی از اسٹل موونگ, there is still motion going on. تو بڑی اللہ معاف کرے عجیب یہ جو نا اسٹیٹ ہے کہ جہاں پہ انسان نہ تو مرا ہوا ہے نہ زندہ ہے. تو یہ دونوں چیخ اٹھیں گے. تو اس لیے پتا چلا کہ زندگی آپ کو 2 دفعہ ملتی ہے. یہ زندگی, اس کے بعد یہ نہیں کہ بس کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے, اس کے بعد ایک لائف اور بھی ہے, ہمیشہ کی زندگی, انفینٹ, ایبسولوٹ, ایٹرنل. تو جو کچھ یہاں پہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ایز یو سو شیل یو ریپ. سو یہاں پہ جو آپ کے اعمال ہیں نا ان کا رزلٹ آپ کو ادھر ملے گا. تو اب آپ نے فیصلہ کرنا کیا کرنا ہے. تو پھر میں نے اپنا یہ ورلڈ ویو بدلا اور یولو سے اب یولٹ ہو گیا, یو اونلی لیو ٹوائس. ٹھیک ہے, تو اس اپ گریڈ سے کیا ہوا, میرا حلیہ بدلا. جب یہ اپ گریڈ ہوا نا سافٹ ویئر, میں نے کہا نا کہ سافٹ ویئر اپ گریڈ ہوگا تو پھر آپ کا ظاہر بھی اپ گریڈ ہو جاتا ہے. تو جب سافٹ ویئر اپ گریڈ ہوا 1.0 سے 2.0 پہ آ گیا تو پھر میرا ایکشنز بدلے, میں نے برے کاموں کو چھوڑنا شروع کیا, اللہ کی طرف رجوع کرنا شروع کیا, اپنے آپ کو سدھارنا شروع کیا, بیکاز سافٹ ویئر اپ گریڈ جو نا سافٹ ویئر اپ گریڈ تھا. تو اسی طرح سے میں کہہ رہا ہوں کہ آج آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے بھی بے شمار قسم کے ورلڈ ویوز ہیں. بہت سے ورلڈ ویوز جو آپ آج آپ کے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں, آپ کے والدین نے بہت ساری چیزیں آپ کو سکھائیں, بالکل صحیح سکھائیں. کچھ ہو سکتی ہیں ان کو اپ گریڈ کی ریکوائرمنٹ ہو, اور یہ اپ گریڈ جو ہے وہی کنفیوز دیسی وہیں پہ آتا ہے جب وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کچھ کہیں اللہ کچھ اور کہہ رہا ہے, معاشرہ کچھ اور کہہ رہا ہے, سوسائٹی کچھ اور کہہ رہی ہے, دوست کچھ اور کہہ رہے ہیں, ماں باپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے, ہم یہ کنفیوز دیسی بن جاتے ہیں. تو ویسے یہ کنفیوز دیسی کی ٹرم جو ہے نا یہ سٹارٹ ہوئی تھی باہر سے, کہتے تھے یہ بندہ ABCD ہے, امریکن بورن کنفیوز دیسی, ABCD. ٹھیک ہے, تو یہ سٹارٹ ہوئی ABCD سے کہ جو لوگ یہاں سے امریکہ گئے, یہ میں بات کر رہا ہوں آج سے 25-30 سال پہلے, کہ یہ ٹرم کوائن ہوئی کہ جی فلاں بندہ بڑا ABCD ہے.
امریکن بورن کنفیوز دیسی. امریکن بورن تھا, ہے وہ پاکستانی, روٹس اس کے پاکستانی ہے, لیکن وہاں رہ کے وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہو گیا, بہت کنفیوز ہوا ہے, سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں جاؤں. پھر ایک اور ٹرم آئی BBCD, برٹش بورن کنفیوز دیسی, ٹھیک ہے جی, BBCD. وہ بھی پھر جو برٹن لوگ گئے یہاں سے پاکستان سے, اور آج بھی آپ انگلینڈ جائیں, میں تو خیر انگلینڈ میں بہت ٹریول کیا, بریڈفرڈ, برمنگھم, مانچسٹر, انتہا کا دیسی بھرا ہوا وہاں پہ. لٹرلی بریڈفرڈ تو لگتا ہے پاکستان آپ آگے. اگر آپ ایئرپورٹ پہ لینڈ کریں اور آنکھیں بند کر کے آپ کو سیدھا مطلب بریڈفرڈ میں آگے کھولو, آپ کہیں گے ہیں یہ پاکستان کا کون سا ایریا ہے. لٹرلی ایسی فیلنگ آئے گی آپ کو وہاں پہ چپاتیوں کی اسمیل آ رہی ہوگی, سموسوں کی اسمیل آ رہی ہے, آپ کہیں میں کہاں آ گیا ہوں. اور ہر مطلب 5 بندوں میں سے شاید ایک گورا ہو, یا 10 بندوں میں سے ایک گورا ہو وہاں پہ, اتنے پاکستانی ہیں. تو وہ پھر وہ جو کلچر تھا وہ برٹش بہت کنفیوز دیسی ہو گئے, ہیں تو پاکستانی ہیں, دیسی ہیں, لیکن ادھر کا کلچر دیکھ دیکھ کے وہ عجیب مینٹالٹی بن گئی. اور اب سبحان اللہ, ناؤ ٹاکنگ اباؤٹ 2010 اینڈ آنورڈز, اب جو ہے نا وہ PBCD ہو گیا, پاکستانی بورن کنفیوز دیسی. مطلب اب ہم لوگ, ایون اف یو آر پاکستانی بورن یو آر اسٹل کنفیوزڈ, بیکاز ویسٹرن اب تو گلوبل ولیج بن گیا نا. اب تو جو کانٹینٹ وہ دیکھ رہے ہیں وہی آپ دیکھ رہے ہیں, جو میڈیا کا ایکسپوجر ان کو ہے وہی ایکسپوجر بالکل آپ کو بھی ہے, بیکاز تھرو دی انٹرنیٹ, تھرو یوٹیوب, تھرو آل آف دس, جو کانٹینٹ باہر کا تھا وہ سارا ہمارے پاس آ رہا ہے, اور وہ انہی کے ڈاکٹرن کو, انہی کے ورلڈ ویوز کو ہم بھی اڈاپٹ کر رہے ہیں, اور اپنی فلموں کے ذریعے, اپنے ڈراموں کے ذریعے وہ ہمارے اندر نا کچھ باتیں آہستہ آہستہ ڈالتے رہتے ہیں, حتیٰ کہ وہ ہمارا ورلڈ ویو بن جاتا ہے کہ نہیں بھائی یہ ایسا ہی لائف ایسی ہوتی ہے. تو اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ آپ کا ورلڈ ویو کیا ہے, اینڈ دس از ویئر وی اسٹارٹ. دوسرا یہ کہ ڈاؤٹس آر بیسڈ اپون سرٹنٹی آف سم تھنگ ایلس. ڈاؤٹس جو ہے نا, انسان کا جو ڈاؤٹ ہوتا ہے وہ اصل میں اس کی بنیاد ہوتی ہے کہ وہ کسی اور چیز کے بارے میں سرٹن ہوا ہوتا ہے, اس لیے اس کو ڈاؤٹ ہو رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل, اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ جی اسلام میں جہاد کیوں ہے, ٹھیک ہے, اسلام میں جہاد کیوں ہے, جہاد نہ ہوتا تو اچھا نہیں تھا. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ڈاؤٹ کریٹ ہو رہا ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی اور ورلڈ ویو کو بالکل سچ سمجھ رہا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ جو ویسٹرن طرف سے جو آپ کو ڈاکٹرن مل رہا ہے وہ 100% ایکوریٹ ہے, اور چونکہ اسلام اس کے خلاف بول رہا ہے اس لیے اب ڈاؤٹ اسلام میں پیدا ہو گیا, تو ہی سرٹن اباؤٹ دیٹ. یا فار ایگزامپل ہومو سیکشوالٹی کا کیس لے لیں, کیونکہ امریکہ میں اور ویسٹرن ورلڈ میں بائی اینڈ لارج دے ایکسپٹ اٹ, اینڈ وہاں پہ تو امریکہ میں تو گے میرجز بھی اب الاؤڈ ہیں, بالکل میکسیمم اسٹیٹس میں بالکل لیگل ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں دیکھو ایوری بڈی ہیز فریڈم, ہر بندہ آزاد ہے جو مرضی کرے. تو اب آپ نے وہ چیز سن کے نیریٹو نا, جب آپ یہ پڑھتے ہو کہ نہیں اسلام میں یہ حرام ہے اور کرسچینٹی میں بھی حرام ہے اور جوڈیزم میں بھی حرام ہے, تو آپ کہتے ہو دیکھو اسلام اتنا پیس لونگ ریلیجن کیسے ہومو سیکشوالٹی کو حرام کہہ سکتا ہے. اب یہ ڈاؤٹ کیسے کریٹ ہوا, بیکاز یو آر سرٹن اباؤٹ دیٹ, یو آر ناٹ سرٹن اباؤٹ دس. آپ کی جو سرٹنٹی ہے نا, آپ کا جو اینکر ہے وہ ویسٹ کی آئیڈیالوجی کے اندر ڈل گیا. اب چونکہ یہاں پہ پکا ہو گیا, اب آپ کو جو چیز یہاں سے آ رہی ہے اس کو آپ بالکل حرف آخر اور حق سمجھ رہے ہیں. یہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اور جو چیز ہمارے اپنے دماغ میں سوچی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں, ہمارا یہ اوپینین بن چکا ہے, اور یہ بائی اینڈ لارج بہت لوگوں کا انکلوڈنگ دینی لوگ, وہ یہ ہے کہ سائنس از دا وے ٹو ٹروتھ. سائنس جو ہے اٹس دا اونلی وے ٹو ٹروتھ. اگر آپ نے سچ تک پہنچنا ہے تو سائنس کے تھرو پہنچیں گے. میں آپ کو ود ان اے منٹ بتا سکتا ہوں کہ سائنس از ناٹ دی اونلی وے. سائنس از ون آف دا ویز ٹو ٹروتھ, بٹ اٹس ناٹ دی اونلی وے. مثال کے طور پہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم لاجک بولتے ہیں. لاجک کا تعلق سائنس سے نہیں ہے, سائنس ہے, لاجک ہے. سائنس کس کو بولتے ہیں, کسی کو آئیڈیا ہے سائنس کیا ہوتی ہے؟ ویری گڈ, ایکسپیریمنٹیشن. جہاں پہ آپ نے کہا کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کیمسٹری کی بات کر رہے ہیں, آپ نے کہا کہ جی میں اگر سوڈیم اور کلورائڈ کو ملا دوں تو سوڈیم کلورائڈ بننا چاہیے, ہائیڈروجن آکسیجن کو ملا دوں تو ہائیڈروجن آکسائڈ بننا چاہیے, وغیرہ وغیرہ. آپ نے یہ ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں, آپ کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ جی اف آئی ڈراپ دس بال آف میس سو اینڈ سو ایٹ دس اسپیڈ, اس کی ایکسلریشن فلاں ہوگی اور یہ ہوگی. یہ ایکسپیریمنٹس ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. میں اگر آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایک جگہ پہ چوری ہوگی ہے نا, کہیں پہ چوری ہوگی ہے, ڈاکہ ہوا ہے, آپ وہاں پہ ارائیو کرتے ہیں سین آف دا کرائم پہ. اب آپ نے کیا دیکھا کہ جی فرنیچر الٹا پلٹا ہوا ہے. اب ایک ڈیٹیکٹو وہاں پہ آتا ہے, وہ کہتا ہے جی یہاں چوری ہوئی ہے. اب میں سوال پوچھتا ہوں سائنٹیفکلی کہ کیا آپ نے چور کو دیکھا؟ کہتے نہیں. کیا آپ نے چور کو ہاتھ لگایا؟ نہیں. کیا آپ نے چور کو سونگا؟ نہیں. کیا آپ نے چور سے بات کی؟ نہیں. کیا آپ نے چور کو سنا کچھ بولتے ہوئے؟ نہیں. تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں چوری ہوئی ہے؟
جی اس میں سائنس تو نہیں ہے, اس میں کیا ہے, لاجیکل ڈیڈکشن ہے. وہ ڈیڈیوس کر رہا ہے اور بالکل صحیح ڈیڈیوس کرے گا. وہ کس طرح ڈیڈیوس کرے گا؟ وہ کہے گا دیکھو بات سنو, کھڑکی ٹوٹی ہوئی ہے, ایک پاؤں کا نشان ہے, یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ ایک بندہ کم از کم آیا ہے, اور یہ فرنیچر جس طرح گرا ہوا ہے, جس اینگل سے گرا, تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو بندہ ہے وہ یہاں سے اتر کے اس نے اس کو پش کیا ہے اور اس فورس سے کیا ہوگا. وہ آپ کو بتا رہا ہے تھرو لاجیکل ڈیڈکشن. سو لاجک از آلسو اے وے ٹو ٹروتھ. تو جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, ہم لوگ لاجیکلی ڈیڈیوس کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. جس طرح ایک ڈیٹیکٹیو کرائم سین پہ آ کے دیکھتا ہے کہ کوئی اس کو نہ اس نے دیکھا, کچھ بھی نہیں دیکھا اس نے, تو جو ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ کیا آپ نے اگر اللہ کو دیکھا نہیں تو اللہ کو مانتے کیسے ہو؟ ہم کہتے ہیں تھرو اٹ از ایویڈنٹ تھرو لاجیکل ڈیڈکشن. جیسے ایک شخص نے ایک عالم سے پوچھا کہ مجھے کیسے پتا کہ مطلب اللہ ہے جب میں نے اللہ کو دیکھا نہیں؟ اس نے کہا کبھی تمہارے ساتھ ایسا ہوا کہ تم نے صحرا میں سے گزر رہے ہو اور تم نے اونٹ کے پاؤں کے نشان دیکھے ہو لیکن اونٹ نظر نہیں آیا؟ تو کہتے ہیں ہاں بہت دفعہ ہوا ہے. انہوں نے کہا تمہیں کتنا یقین ہوتا ہے کہ یہاں سے اونٹ ہی گزرا ہے؟ کہتے ہیں 100% یقین ہے. انہوں نے کہا 100%؟ انہوں نے کہا ہاں 100% یقین ہے یہاں سے اونٹ گزرا ہے. کیوں بھائی؟ تم نے اونٹ کو ہاتھ لگایا, اونٹ کو سونگا, اونٹ کو دیکھا, اونٹ کو کچھ بھی نہیں. کیسے پتا؟ کیونکہ قدموں کے نشان بتا رہے ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے. The signs are تو میں logically deduce کر رہا ہوں, and logical deduction is a way to truth as well. یہاں پہ اگر کوئی کھانے کی چیز پڑی ہو, میں اس کو دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ یہ بنانے والے کی کوالٹیز کیا ہوں گی, کھانے جو نا بنانے والا بڑا نفیس ہے وغیرہ. تو یہ لاجیکل ڈیڈکشن بھی ایک چیز ہوتی ہے. اسی طرح سے ایک اور وے ٹو ٹروتھ جو ہے وہ ہے ٹیسٹمنی, زبانی کلامی بات. مثال کے طور پہ آپ لوگ بلیو کرتے ہیں کہ آپ کے گریٹ 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 گرینڈ فادر تھے, مانتے ہیں؟ کیسے؟ آپ نے کبھی ان کو دیکھا, کبھی ہاتھ لگایا, کبھی کوئی سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کیا ہو کہ پتا چلا کہ گریٹ 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 گرینڈ فادر تھے؟ وائی ڈو یو بلیو ان یور گریٹ 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 گرینڈ فادر؟ جی آپ کی ایگزسٹنس کیا کرتی ہے؟ وہ یہ آپ لاجیکلی ڈیڈیوس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, دس از ناٹ سائنٹیفک. یہ آپ نے لاجیکلی ڈیڈیوس کیا کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ if A is equal to B and B is equal to C therefore A is equal to C, یہ لاجیکل ڈیڈکشن ہے, یہ سائنس نہیں ہے. تو آپ نے کہا چونکہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ مرد اور عورت سے پیدا ہوتا ہے, اور چونکہ میں پیدا ہو چکا ہوں اس لیے میرے امی ابا بھی تھے, اور چونکہ اس سے پیچھے بھی لائن چلے گی تو پھر کرتے کرتے میرے گریٹ گرینڈ فادر بھی ہوں گے. اچھا ایک اور سوال ہے کہ کیا آپ بلیو کرتے ہیں کہ دنیا میں چائنا ہے؟ چائنا میں ایمان لاتے ہیں آپ لوگ؟ آپ میں سے کتنے لوگ چائنا گئے ہیں؟ کوئی بھی نہیں گیا. مطلب چائنا دیکھا نہیں اور آپ ایمان لے آئے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. تو چائنا کیسے ہے جناب؟ آپ نے کب دیکھا چائنا کو؟ جی کیسے پتا؟ ہاؤ ڈو یو نو چائنا ایگزسٹ؟ کیا پتا یہ سارا جوک ہو؟ واٹ اف دس آل اے لائی؟ واٹ اف دیر از نو چائنا؟ جی چائنیز دیکھیں, وہ کیا پتا وہ منگولین ہو, وہ منہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تو جھوٹ بول رہے ہو. جی شکل سے کیا آپ کو کس نے بتایا چائنیز ایسے ہوتے ہیں؟ کیا آپ تو چائنیز ایسے ہوتے ہو؟ کیا آپ تو میں چائنیز ہوں؟ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ جی سو وائی ڈو یو بلیو ان چائنا؟ وائی؟ پڑھا تھا چھوٹے ہوتے ہوئے, تو کیا پتا پڑھانے والا جھوٹا ہو؟ میپ پہ دیکھا تھا, میپ جھوٹا ہو. سیٹلائٹ امیج سے آپ کو کیا پتا کہ وہ جو سیٹلائٹ امیج میں نظر آ رہا ہے وہ چائنا, کیا پتا وہ بنگلہ دیش ہو؟ اس پہ تو لیبل ہوا ہے نا, کسی نے چائنا لکھا ہوا ہے. اب ریئلسٹکلی تو نہیں, اگر آپ سیٹلائٹ سے دیکھ رہے تو وہاں پہ بڑا سا لکھا ہوا ہے چائنا, یہ چائنا ہے, اور وہاں سے آواز آ رہی ہے. بات یہ آپ چائنا پر اس لیے بلیو کرتے ہیں بیکاز آپ نے سنا ہوا ہے, اور بہت زیادہ لوگوں سے سنا ہوا ہے. تو آپ کہتے ہیں میں نے اتنے زیادہ لوگوں سے سنا کہ یہ جھوٹ ہونا پاسبل نہیں ہے. یہ ٹیسٹیمنی ہے, اینڈ ٹیسٹیمنی از دا وے ٹو ٹروتھ آلسو. ٹھیک ہے, ٹیسٹیمنی از اے وے ٹو ٹروتھ آلسو. تو سمپلی یہ بات کہ آپ کو کیا یقین ہے کہ آپ کے ماں باپ آپ کے ماں باپ ہیں؟ جی کیسے پتا آپ کو؟ شکل تو دیکھیں, شکل تو آپ کی کسی اور سے بھی مل سکتی ہے. جی عادات آپ کسی اور سے بھی مل سکتی ہیں. جی ڈی این اے ٹیسٹنگ آپ نے کروائی ہے, پھر کیسے بلیو کرتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگوں نے ڈی این اے ٹیسٹنگ کروائی ہے کہ جب آپ 6-7 سال کے ہو امی مجھے شک ہے چلیں ڈی این اے ٹیسٹ کرا کے آتے ہیں, آئے چیک کراتے ہیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے میں اڈاپٹڈ ہوں, مجھے فیلنگ ایسی آ رہی ہے ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں. پھر آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر نے کہا ہاں جی ڈی این اے میچ ہو رہا ہے, آپ واقعی ان کے بیٹے ہیں. تو ہم نے ڈی این اے ٹیسٹنگ اویلیبل ہے لیکن ہم نے کرائی تو نہیں ہے. لیکن کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ آپ کے پیرنٹس ہیں؟
شک تو نہیں ہے نا؟ اچھا کیسے یقین ہے آپ کو؟ حالانکہ سائنٹیفکلی ٹیسٹ نہیں کیا آپ نے. تصویریں تھیں. کتنا آسان ہے, بچپن سے بچہ اڈاپٹ کیا, کسی ہاسپٹل سے لیا, آپ نے کہا یہ بچہ گڈو, ساری زندگی بچے کو بیوقوف بنا کے رکھا, اور جب 18 سال کا بیٹا اصل میں تمہارا باپ وہ جو تھا نا وہ فلانا تھا, اور تمہیں ہم نے ہاسپٹل سے اٹھایا اور کم کے میلے سے تم ملے تھے, یعنی وہ باتیں بعد میں پتہ چلتی ہیں. تو پکچر لینے میں کیا مسئلہ ہے؟ آج کل تو پتہ ہے فوٹو شاپ کا زمانہ بھی ہے. تو آپ کو یقین ہے نا کہ آپ کے پیرنٹس ہیں, لیکن اس پہ کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے. پتہ کیا ہے, آپ لوگوں نے ٹیسٹیمنی کو بلیو کر رہے ہیں. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا میرے ماں باپ جو ہیں وہ ریشنل پیپل ہیں, اچھے لوگ ہیں, سچ بولتے ہیں, اور میں ان کا بچہ, انہوں نے خود بتایا, ٹھیک ہے, تو میں آپ کے ساتھ آرگیو تو نہیں کروں گا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے بلا. تو آپ نے کہہ دیا, میں نے مان لی بات آپ کی, آپ نے جا کے شناختی کارڈ بنوا دیا, سب نے مان لیا, حکومت نے بھی مان لیا کہ یہ آپ کے والد ہیں, یہ آپ کی والدہ ہیں. تو بات یہ کہ سائنس از ناٹ دی اونلی وے ٹو ٹروتھ, ٹیسٹیمنی از آلسو وے ٹو ٹروتھ. اینڈ دس از وائی ہمیں جب یہ ڈاؤٹس کریٹ ہوتے ہیں نا, تو وہ آپ کے سامنے سائنس کو ایسے لے کے آتے ہیں جیسے یہی بس آخری بات ہے اور اس کے علاوہ سب جھوٹ ہے. حالانکہ یہی سب سے بڑا جھوٹ ہے. میں کہتا ہوں یہ پہلے تو یہ پروف کرو کہ ہاؤ از سائنس دی اونلی وے ٹو ٹروتھ, واٹ از دی ایویڈنس فار دیٹ. تو یہ جملہ ہی تمہارا غلط ہے, اس کے پیچھے کوئی ایویڈنس نہیں ہے. تو سم تھنگز دے اسیوم آن دیئر اون, اور ہمارے اندر فیڈ کی جاتی ہیں. اس لیے جب ہوتا یہ ہے کہ کوئی دیسی جو ہے وہ جب کوئی آرٹیکل پڑھتا ہے نا, کوئی which is talking against اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور وہ کہتے ہیں کہ جی سائنٹیفک تحقیق, آکسفورڈ یونیورسٹی کا آرٹیکل ہے, کیمبرج یونیورسٹی کا, کہ جی ہم نے آسمانوں زمینوں کو دیکھا اور ہمیں نہیں لگتا کیسے, تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اوہ دیکھو آرٹیکل آ گیا. بھائی وہ آرٹیکل بائی ڈیفالٹ اسیوم کر رہا ہے کہ اللہ تک آپ سائنس کے ذریعے پہنچیں گے, حالانکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ سائنس, and there are many other ways of knowing the truth as well. There is something called intuition. There is something called already established truths, it's already established facts. ٹھیک ہے. اب اگر میں آپ سے کہوں کہ جی آپ کو کیسے پتا دنیا ایگزسٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے, ان کو بولتے ہیں سیلف ایویڈنٹ ٹروتھس. ٹھیک ہے, کچھ ہوتے ہیں سیلف ایویڈنٹ ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ٹروتھ کی طرف لے کے جاتی ہیں, اور ہم جب ان سے دور ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ڈاؤٹس کریٹ ہوتے ہیں, جب ہمیں لگتا ہے کہ صرف حق کا راستہ ایک ہی ہے جو کہ سائنس کے ذریعے. اچھا جی, اب آ جائیں, ایک ٹرم ہے دیسی لبرل. یہ ٹرم دیسی لبرل اس لیے استعمال ہوتی ہے کہ انسان ہے تو دیسی ہے, لیکن اس کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ لبرل ہوگی ہے. لبرل آئیڈیالوجی خیر ایک بہت بڑی ڈسکشن ہے. بیسکلی لبرل اور اسلامک ویو میں ایک بنیادی فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ جو لبرل ورلڈ ویو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پاور belongs to the people, by the people, for the people, and people have the liberty to do whatever they wish. لبرل فلسفی کا میں آپ کو نا جڑ بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جی آف بائی فار دا پیپل اینڈ پیپل ہیو دا لبرٹی ٹو ڈو وٹ ایور دے لائک. کسی نے کپڑے پہنے, کسی نے نہیں پہنے نہ پہنے, کسی نے فلاں کام کرنا کرے, کسی نے شراب پینی ہے پیے, نہیں پینی نہ پیے, کسی نے آؤٹ سائڈ آف میرج رشتہ کرنا کرے, کسی نے نہیں کرنا نہ کرے. مطلب ہر چیز آپ کی چوائس پہ چھوڑ دی ہے. تو ان کے ہاں یہ گناہ نہیں ہے, ان کے ہاں یہ نارمل سی باتیں. کسی نے خنزیر کھانا کھائے, کسی نے نہیں کھانا نہ کھائے. تو اٹ از لبرل فلسفی, یو ہیو لبرٹی ٹو ڈو وٹ ایور یو لائک. اسلام میں ہم یہ نہیں کہتے, ہم یہ نہیں کہتے کہ یو ہیو لبرٹی, یو ڈو ہیو سرٹن لبرٹیز بٹ آل آف دیم آر انڈر دی امبریلا آف اسلام. اللہ تعالیٰ کی بات سب سے اوپر ہے, اللہ کے نبی کی بات سب سے اوپر ہے, جو اللہ اور رسول کی بات ہوگی وہ ہم لوگ مانیں گے سمینا و اطعنا کہہ کے. تو اس لیے بنیادی فرق یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو. جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں, یہ ہمارا لائف سٹائل ہوگا. دس از آر ڈیفائننگ ورلڈ ویو. ان کا ورلڈ ویو یہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کسی خدا کو ایسا, کسی نے ماننا ہے مانے, گھر میں مانے, پبلک اسپیس میں نہ لے کے آئے, اور بیسکلی جو چاہتے ہو تم کر سکتے ہو, ڈو ایز یو وش, ڈو ایز یو وش. سو بیسکلی یہ ان کے ورلڈ ویوز ہیں. ٹھیک ہے, لیکن بہرحال یہ اتنی بھی لبرٹی نہیں ہے, بیکاز قانون تو ان کے ہاں بھی ہیں. ڈو ایز یو وش میں اگر آپ ٹریفک لائٹ توڑ دیں اور پولیس والا آپ کو روکے, آپ کہ ایکسکیوز می میں لبرل ہوں, میں تو بلیو کرتا ہوں کہ آئی شوڈ ڈو ایز آئی وش, لیکن پتر ادھر آنا ذرا, تو اس کو تھانے لے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو دے آلسو گیو یو سرٹن لبرٹیز, بٹ ان کی بھی یہاں وہ لائن ڈرا کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جو مرضی, جو جہاں مرضی چاہے کرے. ان کے یہاں بھی قانون ہے, وہ ان کے بنائے ہوئے قانون ہے, وہ اللہ اور رسول والے نہیں ہیں. تو کیونکہ بغیر قانون کے انسان رہ نہیں سکتا. اگر آپ دنیا سے قوانین اٹھا دیں گے نا, پھر کیا ہوگا, جنگل ہوگا, یہ جنگل. پھر جس کی جو ہے نا مائٹ از رائٹ ہو جائے گا, جس کے پاس پاور ہوگی وہ اپنی پاور ایگزرٹ کرے گا, لوٹ کسوٹ ہوگی, مار دھاڑ ہوگی, ہر طرح کی ایول جنم لیں گے. ہم کہتے ہیں اگر لاز بنانے ہی ہیں تو اللہ والے قانون لے لو. لاز تو چاہیے انسان کو بغیر, اور یہ ان کے اپنے بڑے بڑے فلاسفرز کہتے ہیں لاز کے بغیر انسان رہ ہی نہیں سکتا. یو نیڈ ٹو ہیو لاز, سوسائٹی میں لا ہونے چاہیے.
آپ کی یونیورسٹی میں لا ہونے چاہیے. یونیورسٹی میں لا نہ ہو تو کیا ہو, جس کی مرضی ہے وہ 8 بجے آئے, جس کی مرضی ہے وہ 2 بجے گھسے, جس کی مرضی ہے وہ نہ آئے, جس کی مرضی ہے پیپر دے, جس کی مرضی پیپر نہ دے. ٹھیک ہے, تو یہ اتنی لبرٹی بھی نہیں ہے, تو وہ ہر کوئی نہ کوئی طور طریقہ ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سو یہ ایک چیز ہے. اچھا, اب ہم ٹاپ 10 کی بات کرتے ہیں, تو لیٹ اسٹارٹ وتھ سم آف دیز موسٹ کامن ایکسکیوزز. یہ ریسنٹلی جو عید الاضحیٰ پہ کچھ آئے ان سے اسٹارٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وائی سیکریفائس اے گوٹ فار عید وین یو کین یوز دا سیم منی ٹو فیڈ دا پور, میری آف اے وڈو, ڈگ اے ویل, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. ٹھیک ہے, تو ایک یہ اعتراض ہے. اب یہ اس لبرل مائنڈ سیٹ سے نکل کے نا کچھ اعتراضات آ رہے ہیں, بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ جو ویسٹرن مائنڈ سیٹ کے جو ویوز ہیں وہ بالکل صحیح ہیں. میں نے کہا تھا وہاں پہ سرٹنٹی ہے, یہاں پہ ڈاؤٹ ہے. وہاں پہ جو بھی ویسٹرن فلسفی آ رہی ہے وہ بالکل صحیح ہے, وہ تو اپنے دماغ میں پہلے سے اسٹیبلش کر چکے صحیح ہے, اور ڈاؤٹ سارا یہاں کریٹ کر دیا. تو کہتے ہیں دیکھو اب عید الاضحیٰ پہ اب ضروری ہے آپ نے جانور قربان کرنے اور فلان کرنے, تو یہی پیسے ہم کسی اور کو دے دیں تو اس میں کیا ہے, کسی بیوہ کی شادی کرا دیں. تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ خیال آپ کو بگ میک کھاتے ہوئے نہیں آیا جب آپ نے یہ سوچا کہ جی یہ پیسے میں کسی بیوہ کو دے دوں, یا جب آپ نے اپنا نیا اسمارٹ فون خریدا کوئی 70-80 ہزار کا, اس ٹائم پہ آپ کو نہیں خیال آیا کہ جی میں چلو نوکیا 3310 لے لیتا ہوں اور یہ پیسے باقی جو ہیں یہ میں کسی کو کسی بیوہ کی شادی کرا دوں گا اس سے. ٹھیک ہے, تو یا پھر جو میں اپنی ماشاءاللہ گرل فرینڈ کو جو میں کھانے کھلاتا رہتا ہوں اس کا خرچہ روک دیتا ہوں, اس کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور یہاں پہ وہ پیسے نکال کے میں کسی غریب کو دے دیتا ہوں. تو وہاں پہ کبھی ہمیں اعتراض نہیں. وہ اعتراض کہاں پہ ہوتا ہے, جب اسلام کی بات آتی ہے کہ پورے سال میں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی, یہاں پہ آ کے تکلیف ہوتی ہے کہ بیوہ کی. تو ہم یہ نہیں کہتے بیوہ کی شادی نہ کرائیں, یتیموں کو نہ دیں, ضرور دیں, لیکن جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات ہیں ان کو بھی پورا کریں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نماز آپ نے پڑھنی ہے, اللہ نے بتا دیا رمضان کے روزے آپ رکھیں گے, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آپ نے عید پہ یہ کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو اب ایک انسان یہ کہے کہ جی میں نماز نہیں پڑھتا, اور کیونکہ دیکھو نا جب نماز انسان پڑھتا ہے تو لائٹیں شائٹیں تو آن کرتا ہی ہے, اور وضو کرے گا تو پانی بھی ضائع ہوگا, تو وہ جو پیسے بچیں گے نا اس سے میں کسی بیوہ کی شادی کرا دوں گا. نماز نہیں پڑھتا کیونکہ اس سے بجلی کا بل بنے گا وغیرہ وغیرہ, تو میں کہتا ہوں تم اپنا فیس بک کا ٹائم نکالو نا ذرا, تو اس سے کسی بیوہ کی شادی کراؤ, یوٹیوب کا ٹائم چھوڑو. تو جو اللہ نے فرض بتایا ہوا ہے اس میں ڈنڈی مت ماریں. اللہ نے کہہ دیا نماز پڑھنی. اب آپ یہ نہ کریں کہ جی نہیں ایسے ویسے, تو کس نے کہا کہ آپ پورا شینڈلیر جلا کے جو ہے نا نماز پڑھیں؟ کس نے کہا کہ آپ پانی ہر دفعہ بجائے وضو کرنے کے غسل کر کے آپ نماز پڑھیں؟ نوبڈی سیڈ دس. وضو کرنے کے لیے اتنا سا پانی بھی بہت ہے. تو انسان جو ہے نا وہ اوور سمارٹ نہ بنے, یعنی جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اسی کی لمٹ تک رہے تو کافی ہے انشاءاللہ. تو یہ جو سوال ہے یہ بنیادی طور پہ فالس اس لیے ہے بیکاز یہ اسیوم کر رہا ہے کہ کوئی نیک کام کرنے کے لیے کوئی آلریڈی ایگزسٹنگ نیک کام کو چھوڑنا پڑے گا. ہم کہہ رہے ہیں چھوڑو نہیں, یہ بھی کرو, اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے تو وہ بھی کر لو. ٹھیک ہے, جو فرائض ہیں سب سے پہلے وہ ہیں. دوسرا اعتراض نمبر 9 پہ, وائی سیکریفائس اے گوٹ فار عید ایز دیٹ از کرولٹی ٹو اینیملز اینڈ پرہیپس دے ول بیکم ایکسٹنکٹ. تو کچھ لوگوں نے یہ اعتراض بھی کیا کہ دیکھو بقرہ عید پہ تم لوگ جانور ذبح کرتے ہو تو یہ نہ ہو یہ بیچارے بکری ختم ہو جائیں دنیا سے, اور کرولٹی ٹو اینیملز بھی ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ بقرہ عید پہ جتنے بکرے کٹتے ہیں نا اس سے کئی زیادہ روزانہ کٹتے ہیں میکڈونلڈس میں, KFC میں, پیزا ہٹ میں, ڈومینوز میں. یہ جو دنیا بھر میں چینز ہیں نا گلوبل ایمپائرز ہیں. اور اس کے اوپر اگر آپ دیکھنا چاہیں 2 ڈاکومنٹریز میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں. ایک کا نام ہے فوڈ انک, فوڈ INC انکارپوریٹڈ کو شارٹ کر کے نا فوڈ انک کے جو نام سے. اس میں آپ دیکھیں ہاؤ مینی اینیملز اینڈ ہاؤ بیڈلی دوز اینیملز آر ٹریٹڈ. آپ جب میکڈونلڈس کا ایڈ دیکھتے ہیں KFC کا تو آپ کو لگتا ہے سبحان اللہ کتنا زبردست یہ جانور, اور وہ جانور کھیتوں میں بھاگ رہا ہے اور یعنی گھاس کھا رہا ہے. بالکل ایسا نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. وہ جو مرغیاں یہ جو لے کے آتے ہیں اللہ معاف کرے ان کی حالت آپ دیکھ لینا آپ کو سمجھ آ جائے. اٹ از ہاربل سرکمسٹانسز, ٹراماٹائزڈ جانور آپ کھا رہے ہوتے ہیں. پتہ ہے آپ کو ہمیں تو دین سکھاتا ہے کہ ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح بھی نہیں کرنا چاہیے. جانور جب ذبح کرنے سے پہلے ڈونٹ ایون شو دی اینیمل دا نائف, کہ آپ جانور ذبح کر رہے ہیں اس کے پہلے ہی آپ سامنے چاقو لے کے آ جائیں, اور جانور ذبح ہونے والا اس کو زمین پہ پھینکنا نہیں ہے زور سے, آرام سے لٹانا ہے اس کو. اتنا ہمیں کہا اس میں بھی احسان کرو. اور یہ بھی سائنٹیفکلی پروون ہے کہ جب آپ جگولر وین کاٹتے ہیں نا اس کی پہلے تو اس کے سب سے پہلے جو پین ریسپٹرز ہیں وہ کٹ جاتے ہیں. تو دی اینیمل it does not feel pain when it's being sacrificed in this manner. جبکہ جب آپ جھٹکے سے مارتے ہیں کسی اور طریقے سے وہ ایک پینفل اور ایکسکروشیٹنگ ڈیتھ ہوتی ہے جس طرح سے وہ کرتے ہیں. اور ایک تو مووی بتائی آپ کو فوڈ انک, دوسری کا نام ہے سپر سائز می. یہ بھی انہوں نے پوری میکڈونلڈس کے اوپر اس میں بنایا کہ وہ بندہ روزانہ جا کے نا اس نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا 1 مہینے کے لیے کہ وہ ہر میل میکڈونلڈ سے کھائے گا, ہر میل. اور جب بھی اسے کہا جائے گا کہ جی ڈو یو وانٹ ٹو اپ سائز اٹ, وہ کہے گا یس.
اور پھر مہینے کے بعد جو اس کا حشر ہوا اور پھر اس نے اس پوری انڈسٹری کو ایکسپوز کیا کہ واقعی میں اصل میں کیا ہو رہا ہے. اور ایک خاتون تھی جنہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ انہوں نے میکڈونلڈس کا برگر لے کے آئیں اور انہوں نے ایک مہینہ نہیں پورا سال وہ برگر اپنے کچن کاؤنٹر پہ رکھا اور اس برگر کو کچھ بھی نہیں ہوا. بیکٹیریا نے بھی وہ برگر کھانے سے انکار کر دیا. سوچ سکتے ہیں جیسی اس کی شیپ تھی نا بالکل ویسی رہی, اندر سے وہ پتھر ہو گیا لیکن شیپ اس کی بالکل وہی رہی. آپ اس کی تصویر کھینچ کے ڈال سکتے ہیں کہ جس طرح یہ ابھی آیا ہے, کیونکہ اتنا وہ پلاسٹکی ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا ڈالتے ہیں اس کے اندر کہ اٹ از ڈیزائن ٹو بی دیٹ وے, اور اتنا وہ آرٹیفیشل ہوتا ہے کہ اس کو کسی کیڑے مکوڑے چونٹی کاکروچ کسی نے نہیں کھایا اس کو, اور ہم کھاتے ہیں. سو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. تو جو لوگ اور یہ جو کھانا ہوتا بھی ہے, آپ دیکھیں یہ کھانا کون ہم کھا رہے ہوتے ہیں, most of it 80% of this food is actually distributed to the poor and the needy of society, جن کو سارا سال گوشت نصیب نہیں ہوتا, ان کو عید پہ نصیب ہو جاتا ہے. جو سارا سال بیچارے دال روٹی پہ رہتے ہیں ان کو ایک سال کے حصے میں گوشت مل جاتا ہے, اور گوشت وہ چاہے اپنے پاس سیو کر لیں, آہستہ آہستہ کھاتے رہیں یا ایک دفعہ کھا لیں, جو بھی ہے. ہم تو بانٹنے کی بات کرتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں غریبوں کو دو. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ آپ پارٹی تھرو کرو اور خود سارا ٹھونس جاؤ. اس وقت دنیا میں صومالیہ اور اس جیسے ملکوں میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, اور امریکہ میں مڈل ایسٹ میں لوگ کھا کھا کے مر رہے ہیں. عجیب عجیب تضاد ہے. کچھ لوگ ہیں جو بھوک سے مر رہے ہیں اور کچھ اوور ایٹنگ سے مر رہے ہیں. ایک WHO کی اسٹڈی کے مطابق دنیا میں نا اس وقت 3 گنا خوراک موجود ہے پورے پلانٹ ارتھ کو کھلانے کے لیے. یعنی اگر جتنا ہمارے پاس خوراک ہے نا, اس کے جتنے ذرائع ہیں, وی کین فیڈ 3 پلانٹ ارتھس. بٹ ڈسپائٹ دیٹ فیکٹ اسٹل پیپل آر اسٹارونگ ٹو ڈیتھ. On a daily basis, millions of children are dying every day. Why? Because of malnutrition and not being fed enough. اور ایک طرف جو ہے وہ لوگ کھا کھا کے مر رہے ہیں اور ہر چیز کو اپ سائز کرا رہے ہیں, سپر سائز, یعنی لوگ منچنگ کر رہے ہیں, مطلب کھانا پینا ختم ہو چکا ہے. بریکفاسٹ لنچ ڈنر تو ایک چیز ہے, اس کے علاوہ بیچ میں بھی سنیکس ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, سارا کچھ ہے. ایکسٹریم ڈفرنس. سو ہمیں انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ غریبوں میں بانٹیں, اور ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم نے جو بھی جانور سیکریفائس کیا ہے اس کا میجورٹی حصہ ہم لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں, اپنے فیملی ممبرس کو بانٹ دیتے ہیں, اس سے پیار محبت بڑھتی ہے. سو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا خوراک جو ہم لوگ اس میں عید پہ نکالتے ہیں وہ کہاں جاتی ہے, اور جو آپ کے روز بکرے کٹ رہے ہیں اور جو گائے بھینس کٹ رہی ہے وہ کہاں جاتی ہے. اوکے, نمبر 8 پہ, وائی فاسٹ ان رمضان ڈیورنگ ایگزامز وین سیکنگ نالج از این obligation اینڈ کلیئرلی فاسٹنگ ہنڈرز دیٹ. اچھا, یہ بھی ایک ازمپشن ہے. ازمپشن یہاں پہ کیا ہے کہ روزے سے نا آپ کی جو ایجوکیشن ہے اس میں فرق پڑے گا, اور یہ ہمارے یہاں بڑا عام سی بات ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی جب ایگزامز آ جائیں تو روزے آپ چھوڑ دیں اور آپ مت رکھیں. حالانکہ یہ جو بندہ یہ دلیل دے رہا ہے کہ جی علم کا حاصل کرنا فرض ہے, وہ یہ بھول گیا کہ روزے بھی فرض ہے. اور دوسری بات یہ کہ کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے, کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا اصول فقہ کے اندر کہ کوئی چیز فرض ہو گئی ہے, تو جب اس فرض کو آپ نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہو جائیں گے. تو کیا انگلش کا پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے؟ کیا کیمسٹری پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے؟ کوئی پڑھتا ہے تو ضرور پڑھے, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ نہ پڑھیں, ضرور پڑھیں, لیکن وہ کون سا علم ہے جس کو پڑھنا فرض ہے, اور اگر نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے. ہر مسلمان مرد عورت بوڑھا بچہ غریب امیر سب کے لیے وہ علم حاصل کرنا ضروری ہے. کون سا علم ہے وہ؟ پورا قرآن پاک پڑھے گا, تھوڑا سا پڑھے گا, ہاں اپنی زندگی اسلام کے مطابق کر لے. یعنی بنیادی طور پہ کیا علم, کون سا علم ضروری ہے اور کمپلسری ہے. دینی علم, دینی میں بھی بہت بڑی ورائٹی نا, حدیث, قرآن, سنہ, فقہ, کیا. تو اصل میں وہ چیزیں نمبر 1 جو آپ کی عبادات ہیں, آپ کے عقائد ہیں, اور تیسری چیز جو نا حلال اور حرام کی تمیز. مطلب ایک بندے کا عقیدہ ہو, اس کو پتا ہو کہ جی اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, وغیرہ وغیرہ. دوسرا اس کی عبادات کا اس کو پتا ہو کہ جی نماز کا طریقہ یوں ہے, وضو کا طریقہ یوں ہے, جو اس کے ڈیلی معاملات میں جہاں جتنا اسلام اس کو ضرورت پڑتا ہے وہ اس کو پتا ہو. اور تیسرا اس کو حلال اور حرام کی تمیز ہو. اب ایک مسلمان ہو شراب پی رہا, اس کو کہا یہ کیا کر رہے ہو بھائی, کہ اچھا یہ حرام ہے, سوری مجھے پتا نہیں تھا. تو یو کینٹ سے دیٹ بیکاز یو ہیو ٹو نو دس. اف یو آر اے مسلم یو ایٹ لیسٹ نیڈ ٹو نو واٹ از رائٹ اینڈ رانگ. تو یہ علم فرض ہے. اس کے علاوہ جتنا بھی علم ہے وہ اچھی بات ہے, ریکمینڈڈ ہے, ہائیلی ریکمینڈڈ ہے کہ اگر آپ وہ بھی گین کر لیں تو. لیکن بنیادی طور پہ یہ علم. تو یہ جو بندہ کمپلین کر رہا ہے کہ جی میں ایگزام دینے جا رہا ہوں اور وہ فرض ہے, تو وہ اتنا فرض نہیں تھا جتنا روزہ فرض تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے.
کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر بھی تقوی نام کی چیز پیدا ہو جائے. تو ایک فرض کے پیچھے دوسرے کو کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا, ٹھیک ہے. سو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے گا. اوکے, لیٹس گو ٹو نمبر 7. نمبر 7 پہ جی کہ کوئی شخص یہ کہے کہ آئی ڈونٹ تھنک اللہ سبحانہ تعالیٰ ول مائنڈ اف آئی ڈو ناٹ فاسٹ اے فیو ڈیز ان رمضان, اور اس کو فاسٹ اے فیو ڈیز کو آپ سبسٹیٹیوٹ کر دیں ود اینی ادر اسٹیٹمنٹ آلسو. آئی ڈونٹ تھنک اللہ ول مائنڈ اف آئی ڈرنک اے لٹل بٹ آف الکوہول, تھوڑی سی پی لوں تو کیا ہے, مطلب زیادہ نہیں پیتا, اگر 1-2 سپ سے اللہ کو کیا فرق پڑے گا. اگر میں نمازیں نہ پڑھوں تو میرا نہیں خیال اللہ کو فرق پڑے گا. اچھا اگر میں تھوڑا بہت امی ابو کے چیخ بھی لوں تو اس سے اللہ کو کیا فرق پڑے گا, بھائی میں نے تھوڑا سا غصے میں کر دیا تو اس میں کیا ہو گیا. تو بات یہ کہ آپ اللہ کے بہاف پہ اسپوکس پرسن نہ بنے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ تھنک اللہ ول مائنڈ, ہو ٹولڈ یو, آپ کو کس نے کہا کہ اللہ مائنڈ نہیں کرے گا؟ کیونکہ یہ بات سن لیں کہ ہمیں آج جو کچھ بھی اللہ کے بارے میں پتا ہے وہ ہم نے خود سوچا نہیں ہے, وہ اللہ نے اپنی کتاب میں بتا دیا. اب اللہ کون ہے؟ اللہ نے بتا دیا, میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں, میں غفور ہوں, میں غفار ہوں, میں الحی ہوں, القیوم ہوں, الجبار ہوں, القہار ہوں. اللہ نے اپنے بارے میں خود تعارف کرایا, اور اللہ نے بتایا کہ یہاں پہ میں انسان کو پکڑ لیتا ہوں اور یہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں. تو میں اگر اپنی طرف سے خود ہی دماغ میں ڈالوں کہ نہیں اس پہ نہیں اللہ پکڑے گا, کوئی پروف ہونا چاہیے نا, کس بیس پہ میں کہہ رہا ہوں یہ, واٹ از دا بیسس فار مائی اسٹیٹمنٹ. تو وہ بیسس کوئی نہیں ہے. اگر کوئی قرآن کی آیتیں لے آئیں, مجھے دکھا دیں, میں ماننے کے لیے تیار ہوں. کوئی حدیث ہے تو وہ لا دیں تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر قرآن و حدیث کا حوالہ نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر اپنی طرف سے انسان خیالات نہ لے کے آئے کہ میرا نہیں خیال اللہ مجھے اس پہ پکڑے گا اس پہ پکڑے گا, کہ جی عبادت کے لیے فرشتے ویسے ہی بہت زیادہ ہیں تو کوئی نہیں خیر ہے. اگر اللہ نے کہا ہوتا یہ کہ کوئی نہیں خیر ہے, میں نے فرشتے اتنے بتایا کہ کوئی بھی نہ بھی کرتا بھی ٹھیک ہے, تو پھر تو بات ویلڈ تھی. لیکن ایک طرف اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہنڈریڈز آف ٹائم ذکر کر رہے ہیں نماز پڑھو, اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ. بندہ کہ نہیں پھر بھی میرا نہیں خیال نماز اتنی ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ جی ہمارے اور کفار میں فرق یہ, ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھتے. اور بندہ کہ میرا نہیں خیال نماز اتنی امپورٹنٹ ہے. جب نبی کی حدیث ہمارے سامنے ہے, جب اللہ تعالیٰ کی جو نا قرآن میں آیات سامنے ہے, جب قرآن میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب کفار اور یعنی جو لوگ جہنم میں جائیں گے اور جنت میں جائیں گے, ان کے بیچ میں نا تھوڑی دیر کے لیے ایک پورٹل کھولا جائے گا, ایک ونڈو کھولی جائے گی جہاں پہ جہنم والے اور جنت والے آپس میں مکالمہ کریں گے. تو جنت والے پوچھیں گے کہ تم یہاں کیسے پہنچے, جہنمیوں تم یہاں کیسے آئے؟ پہلی بات کیا کہیں گے؟ ہم لوگ مسلین میں سے نہیں تھے, وی ور ناٹ آف دوز ہو پریڈ. اور آپ کے نہیں میرا نہیں خیال اللہ تعالیٰ اس پہ پکڑے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے, ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں, جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا نا تب میرے 14 طبق روشن ہوئے تھے, تب میرا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر لائن میں آئے تھے, تب میرا ورلڈ ویو بدلا تھا. ورنہ اس سے پہلے میرا بھی یہی ویو تھا کہ اس پہ نہیں اللہ پکڑے گا, بس انسان اوور آل ٹھیک ہو جائے, بس وہ صحیح ہے. تو اس لیے کوئی بھی بات اللہ کی طرف منسوب کرنے سے پہلے نا انسان کو دیکھنا چاہیے کیا واقعی میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے. اگر کہا ہے تو وہ بات سر آنکھوں پہ ہے, اگر نبی نے کوئی ایسی بات بتائی ہوئی ہے تو سر آنکھوں پہ ہے, اگر نہیں ہے تو پھر انسان کو بات نہیں کرنی چاہیے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ whosoever believes in Allah in the last day should speak what is good or remain quiet. یا تو سیدھی بات کرو, صحیح بات کرو, ورنہ چپ رہو. تو لوگ کیا کرتے ہیں, یہ آئیڈیالوجی بنا کے نا لوگوں میں فارورڈ کرنا شروع کرتے ہیں, واٹس ایپ پہ جو نا بھیج رہے ہیں لوگوں کو کہ نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں ہے. لوگ اچھے بھلے نیک کام کر رہے ہیں ان کو بھی روک رہے ہیں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. Alright, let's come to the next one which is number 6. نمبر 6 پہ ہے جی کہ as long as I am a good person that's all that really matters. اچھا یہ شخص جو ہے یہ بھی اپنے آپ کو گڈ پرسن ڈیفائن کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ what is a good person, what is a good person. ایک بندہ اپنے اوپر فتوا لگا رہا ہے کہ آئی ایم اے گڈ پرسن اینڈ دیٹس آل دیٹ ریئلی میٹرز. کیا کہنا چاہ رہا ہے بندہ, کوئی بتائے گا؟ نیت صاف ہو, نیت صاف ہو, اوپر سے جو مرضی ہو جائے, اندر سے نیت ہونی چاہیے, اوپر سے جو مرضی ہو جائے. تو واقعی میں لوگ کہتے ہیں جی مائی انٹینشنز آر پیور, میری نیت تو صاف ہے, اوپر سے جیسا مرضی میں ہو جاؤں. تو آپ دیکھیں کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ کسی کو قتل کر دیتا ہے اور کہتا ہے میری نیت یہ تھی کہ اس جیسا خبیث آدمی دنیا میں نہیں ہونا چاہیے. آدمی خبیث تھا وہ تو آپ بھی مانتے ہیں, کہتا ہاں جی, جج کہتا ہاں میں مانتا ہوں خبیث تھا, کہتا تو دیکھیں نا میری تو نیت یہ تھی کہ دنیا سے خبیث لوگوں کا خاتمہ کر دیا جائے, تو میں نے اس کو مار دیا, اس میں کیا بری بات ہے, آئی ایم اے گڈ پرسن, ڈونٹ جج می. ٹھیک ہے جی. تو یہ کورٹ میں بات ویلڈ ہوگی, جج کہے گا اس کو ٹانگ دو, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ بیٹا ہمارا کام نیتیں چیک کرنا نہیں ہے, ہمارا کام ظاہر پہ ہے.
ٹھیک ہے, ایک انسان چوری کرتا ہے, وہ کہ جی میں نے چوری اس لیے کی کیونکہ میں اپنے بچوں کا پیٹ پالنا چاہ رہا تھا. وہ اور بات ہے کہ میں ایک پولیٹیشین ہوں اور میں نے پاکستان کے 3 ارب روپیہ لوٹا, ٹھیک ہے, میں نے اس لیے کیا بچوں کا پیٹ پالنا تھا, میری نیت اچھی تھی. میں صرف اپنے, اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اپنے فیملی کا خیال رکھو, تو میں دیکھیں اپنی فیملی کا خیال نہ رکھوں. جج صاحب کیا میرے جذبات نہیں ہیں؟ کیا میرے جو ہے نا بیوی بچے نہیں ہیں؟ کیا مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں اپنی فیملی کو وہ لائف سٹائل دوں جو میں نے انجوائے کیا؟ جج صاحب میری نیت پہ شک نہ کریں پلیز. جج صاحب کیا کہیں گے؟ اس کو ٹانگ دو, ٹھیک ہے. کیونکہ کہ بیٹا تمہاری نیت کی بات نہیں ہو رہی, تمہارا عمل جو ہے نا وہ 2 نمبر ہے, ٹھیک ہے. تم نے لوٹا ہے قوم کو, ملک کو, نیت تمہاری چاہے اللہ کے ولیوں والی کیوں نہ ہو, ہم تمہیں ٹانگیں گے. کیوں؟ کیونکہ تمہارا کام ہی ایسا ہے. تو اثر اوقات نا نیت بھی ہوتی ہے اور عمل بھی ہوتا ہے, دونوں چیزیں ساتھ ہونی چاہیے. کبھی کبھار انسان کی نیت صحیح ہوتی ہے, عمل غلط ہوتا ہے. کبھی کبھار عمل اچھا ہوتا ہے, نیت خراب ہوتی ہے. اچھا یہ جو ہے نا کہ نیت اچھی ہے عمل خراب ہے. ایک انسان فیشن شو کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ جو اس سے پیسے آئیں گے وہ میں فقراء اور مساکین میں بانٹ دوں گا. دنیا جہاں سے ماڈلز کو بلایا, ٹھیک ہے جی, کیٹ واک ہوئی, ہر طرح کے لباس دکھائے گئے, لوگوں نے سیٹیاں بجائیں, سب کچھ ہوا. اس کے بعد کہا کہ جی الحمدللہ آج کا فیشن شو بڑا اچھا رہا, اللہ تعالیٰ آپ سب کے نیک اعمال قبول فرمائے, آپ کا یہاں آنا بابرکت ہمارے لیے باعزت, ایک ہمارے لیے عزت کی بات ہے. تو یہ جو پیسے ہم نے اکٹھے کیے ہیں آج, یہ سارے کے سارے ہم اللہ کی راہ میں مسجد بنانے میں لگا دیں گے. تو اللہ ایسے اعمال قبول نہیں کرتا, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ایک انسان جس کا عمل اچھا ہے, نیت 2 نمبر ہے. انسان نمازی ہے, نمازی اچھا بندہ ہوتا ہے برا ہوتا ہے؟ اچھا ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ, تباہ ہو گئے نماز پڑھنے والے ہیں جی. نماز پڑھنے والا برباد کیسے ہو رہا ہے؟ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. یہ جو دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں برباد ہو گئے ایسے نمازیں. کیوں؟ کیونکہ نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا, کسی اور کے لیے پڑھ رہا ہے. آپ نے ہسپتال بنایا, آپ نے 40 کروڑ روپیہ لگا کے ہسپتال بنایا, اور اس لیے بنایا کہ لوگ میری واہ واہ کریں گے کہ واہ واہ راج صاحب کمال کر دیا آپ نے, کیا ہسپتال بنایا آپ نے. تو کیا یہ مال ضائع ہیں؟ تو اس لیے دکھاوے کے لیے, شو آف کے لیے جو کام ہوگا وہ ضائع. تو دونوں چیزیں صحیح ہونی چاہیے. تو ایک انسان جب یہ کہتا ہے آئی ایم اے گڈ پرسن, تو وہ عام طور پہ اسیوم یہ کر رہا ہوتا ہے کہ چونکہ میں حقوق العباد بڑے اچھے پورے کر رہا ہوں, حقوق اللہ میں 2 نمبری کر رہا ہوں, تو آئی تھنک بیسکلی دیٹس واٹ ریئلی میٹرز. میں آپ سے کہتا ہوں کہ حقوق اللہ, حقوق العباد دونوں آپ نے چلانے ہیں ساتھ. یہ جو بندہ کہتے ہیں نا آئی ایم اے گڈ پرسن, اس کو کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھو میں اپنے دوستوں سے بہت اچھا ہوں, میرا جنرلی کردار بہت اچھا ہے, آئی ایم اے نائس پرسن, آئی ٹریٹ پیپل نائسلی, آئی ایم اے نائس پرسن. لیکن تمہارا اللہ سے کیا ریلیشن شپ ہے؟ جو تمہارا خالق اور مالک اور رازق ہے, اس سے تمہارا کیا رشتہ ناتا ہے؟ اکثر اوقات وہاں پہ معاملہ بڑا خراب ہوتا ہے. تو ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ایمان والے بھی بنیں اور ایمان والے کام بھی کریں اور حقوق العباد بھی پورے کریں. تو ہم 2 چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں. ایک وہ بندہ ہے جو اللہ کے سارے حقوق پورے کر رہا ہے, ماشاءاللہ ایک مولوی ہے, نمازی ہے, پرہیزگار ہے, ہر سال حج عمرہ بھی کرتا ہے, لیکن 2 نمبر ہے, بزنس میں چیٹنگ کرتا ہے, اپنے بیوی بچوں پہ ظلم کرتا ہے. ہمیں ایسا بندہ نہیں چاہیے. دوسری طرف وہ بندہ ہے جو کہ ایک سیکولر ہیومنسٹ ہے, انسانی خدمت کے بڑے کام کرتا ہے, لیکن نہ نماز پڑھتا ہے, نہ روزہ رکھتا ہے, کچھ نہیں کرتا. دونوں یہ ایکسٹریمسٹ ہیں. ہمیں چاہیے الذین آمنوا وعملوا الصالحات, دونوں کا مکسچر جو ہے نا وہ اصل میں مطلوب اور مقصود ہے. ایک ادھر والا اور ادھر والا دونوں نہیں, دونوں کی کوالٹی ساتھ آئیں گے کہ یہ عمل صالح بھی کرے. اور میں آپ کو اپنے مشاہدے سے, اپنے ایکسپیرینس سے ایک بات بتا رہا ہوں, وہ یہ کہ جتنے لوگ میں نے جن کو یہ سنتے ہوئے دیکھا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ جی ہم حقوق العباد میں بہت اچھے ہیں, حقوق اللہ میں تو نہیں ہے, نماز روزہ ہم نہیں کرتے, لیکن حقوق العباد میں بہت اچھے ہیں, وہ لوگ زیادہ تر دیکھنے میں آیا کہ حقوق العباد میں بھی اچھے نہیں ہوتے. مثلاً آپ ان سے پوچھو تمہاری ماں سے کیا ریلیشن شپ ہے؟ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. ابا جان سے کیا ریلیشن شپ ہے؟ آخری دفعہ ماں پہ کب چیخے تھے؟ کہ آج صبح. ابو سے آخری دفعہ کب لڑائی ہوئی تھی؟ آج صبح. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, ماں باپ پہ احسان کرو, ماں باپ کیا کہ اف تک نہ کرو. تو جو سب سے زیادہ مستحق تھے تمہارے پیار اور محبت کے, ان کو تو تم نے بالکل سائڈ لائن کیا ہوا ہے. اور حقوق پورے کس کے ہو رہے ہیں؟ گرل فرینڈ کے حقوق سارے پورے ہو رہے ہیں, دوستوں کے حقوق سارے پورے ہو رہے ہیں. یاروں کا یار ہوں, دوستوں کا دوست ہوں, آئی ایم دا لائف آف دا پارٹی, بٹ مائی پیرنٹس ہیٹ می, مائی نیبر از سک اینڈ ٹائرڈ آف مائی بہیویئر. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا نارملی کنڈیشن ہوتی ہے. تو اصل میں اگر آپ نے حقوق العباد کو فالو کرنا ہے تو اسٹارٹ ود یور اون ہاؤس,
Start with your own family members. عام طور پہ کیا ہوتا ہے, ماں باپ سے کوئی رشتہ نہیں, پھپھی چاچی ماموں تایا سب کو رگڑا ہوا ہے, سب سے حالات بگاڑ کے رکھے ہوئے ہیں, لیکن ویسے عوام الناس کے ساتھ ٹرمز اچھے ہیں. فیس بک پہ ہم لوگوں نے بڑے فرینڈز بنائے ہوئے ہیں. تو یہ اصل میں آپ کا حقوق العباد نہیں. حقوق العباد اس کے جب آپ اپنے فیملی کے ساتھ بھی کریں اور پھر آپ فقراء مساکین اور ان کے ساتھ بھی آپ اپنے ٹرمز اچھے رکھیں اور ان کے لیے خدمت کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرے, ایز along with fulfilling your duty to Allah subhanahu wa ta'ala. تو اس لیے before you define yourself as a good person, think about this very deeply کہ کیا میں دونوں سائڈوں پہ پورا اتر رہا ہوں یا میں خود ہی اپنے آپ کو لیبل کر رہا ہوں I'm a good person. کیونکہ آپ کا جج اللہ ہے. Allah is going to judge you whether you are good or you are not good. ٹھیک ہے, ہم جج نہیں کریں گے. اوکے, نمبر 5, my friend is a مولوی. کوئی کہتا ہے کہ جی میرا فرینڈ مولوی ہے and he cheats in exams, or my friend is a hijabi and she has a boyfriend, therefore I don't want to be a practicing Muslim. تو ہوتا کیا ہے, کبھی کبھار ہم دوسروں کا بیہیویئر دیکھتے ہیں کہ جی فلاں مولوی وہ ایسا تو میں نہیں ایسا, اور میں نے یہ واقعی میں اپنے کانوں سے سنا لوگوں کہتے ہوئے کہ جی وہ بس جی داڑھی والے بندے بڑے دیکھ لیے, بس جی بڑے دیکھ لیے. میں جی اللہ کی توبہ, معاف کرے اللہ توبہ, میں نے نہیں ماننا جی مسلمان اس طرح کا کہ جی وہ میرا فلانا ہے نا, وہ فلانا اس نے یہ اتنی لمبی داڑھی ہے اور اس نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے, اتنا بڑا یہ ہے وہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے, بہتر نہیں, آپ نام کے ساتھ حاجی صاحب لگایا ہوا فلاں کر گیا. تو بات یہ, ہم پورے اسلام کو جج کرتے ہیں ایک بندے کے عمل کے اوپر. مسئلہ اسلام کے ساتھ نہیں ہے, مسئلہ اس بندے کے ساتھ ہے. ہر اسلام کا فالو کرنے والا ضروری تو نہیں اسلام کو پوری طور پہ فالو کر رہا ہو. اگر آپ نے اسلام کو جج کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو دیکھیں. اگر آپ نے اسلام کو جج کرنا ہے تو آپ نبی کی فیملی کو دیکھیں, صحابہ کو دیکھیں. یو لک ایٹ دا لائف آف دیز پیپل اینڈ یو ول سی واٹ اسلام از. لیکن آج کل کے لوگوں کو اگر آپ نے دیکھ کے یہ جج کرنا ہے کہ جی مسلمان ایسے ہوتے ہیں, تو پھر یہ گارنٹی نہیں ہے, کیونکہ ہم تو یعنی خطا کار لوگ ہیں, گناہ گار لوگ ہیں, ہزاروں غلطیاں اور عیب ہم میں ہو سکتے ہیں. تو اس کی بیسس پہ ججمنٹ نہ کریں, کیونکہ وی آر آل ورک ان پروگرس. ہم میں سے کوئی پرفیکشن پہ نہیں پہنچ گیا کہ جس کی دلیل اللہ نے قرآن میں دے دی ہو. اللہ تعالیٰ نے نبی کے بارے میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وانک لعلی خلق عظیم. یہ نبی کے بارے میں کہا, ہمارے بارے میں نہیں کہا. ہم تو گناہ گار لوگ ہیں, ہم سے تو غلطیاں ہوتی ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ وی وانٹ ٹو فالو یو. صحابی ہیں, کہتے ہیں ڈونٹ فالو می, کہتے ہیں فالو دوز ہو ہیو ڈائیڈ بیکاز آئی ایم اسٹل الائیو اینڈ آئی کین اسٹل میک مسٹیکس, بٹ فالو دوز ہوز بگننگز اینڈ اینڈز یو آلریڈی نو آف. ان کو فالو کرو جن کی زندگی تمہارے سامنے, جن کا موت ایمان پہ آئی ہے, ان کو فالو کرو. مجھے بھی نہ کرنا. اتنے بڑے صحابی رسول ہیں, یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی نے قرآن پڑھنا تو عبداللہ بن مسعود سے پڑھے. وہ کہہ رہے ہیں مجھے فالو نہ کرنا کیونکہ میں بھی زندہ ہوں نا, میں غلطی کر سکتا ہوں. تو یہ نہ تو میری غلطی کو سچ سمجھ کے اس کو سمجھ لو یہ بالکل ٹھیک چیز ہے. تو بات یہ کہ اگر ہمارے فرینڈ سرکل میں کوئی غلط کام کر رہا ہے, آپ اس کے غلط کام کو بالکل غلط ہی سمجھیں, لیکن جو اس کی صحیح بات ہے وہ صحیح ہے. ایک بندہ نمازی ہے لیکن شراب بھی پیتا ہے. اب بیکاز وہ شراب پیتا ہے آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے کہ جی دیکھو نمازیوں کو شراب پیتا ہے تو میں نماز بھی نہیں پڑھتا. وہ کیا کہتے ہیں, ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. اچھا ہوتا کہ وہ حجابی کا بوائے فرینڈ نہ ہوتا, اچھا ہوتا کہ وہ جو داڑھی والا شخص ہے جو سنت پہ عمل کر رہا ہے وہ چیٹنگ نہ کرتا. لیکن اگر وہ کر رہا ہے تو وہ دو رانگ ایکشن جو ہے نا وہ جسٹیفائی نہیں کرتے اس کے کسی چیز کو. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جو صحیح بات ہے اس کو ہم ایکنالج کریں. دیکھیے صحیح بات تو کبھی شیطان بھی بتا دیتا ہے, تو اس کی بات نہ مانیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حدیث تھی نا سیدنا جو نا ابو ہریرہ کی رضی اللہ عنہ کی, جو بیت المال پہ گئے تو وہاں سے نا ایک وہ مطلب شیطان چوری کر رہا تھا انسان کے روپ میں. تو جو 3 دن تک واقع ہوا تو آپ نے کہا کہ ہے تو جھوٹا لیکن ابھی سچ بول گیا. تو ہم تو لے لیتے ہیں انفارمیشن. سو جو اس کی اچھی باتیں اب آپ کے دوستوں کی وہ لیں, جو بری باتیں ہیں, جو غیر اخلاقی باتیں ہیں, جو اسلام سے دور کرنے والی ہیں, ان کو آپ چھوڑ دیں. کلیئر بات, ٹھیک ہے. Alright, let's move on to number 4. نمبر 4 پہ ہے جی اللہ از موسٹ مرسیفل, ہی ول forgive and there is no compulsion in religion. یہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے, اللہ رحمان و رحیم ہے, اللہ غفور ہے, غفار ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے, یہ بندہ جس کا یہ ورلڈ ویو ہے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے آپ سے, کیا کہنا چاہ رہا ہے, اللہ معاف کر دے گا تو پھر میں کیا کروں, برے کام کرتے جاؤ, بعد میں ٹینشن نہیں ہے, بعد میں معافی مانگ لیں گے. یہی بات ہے نا. جو بندہ یہ کہہ رہا ہے, میں نے کہا تھا نا کہ نیکی کا زمانہ نہیں ہے, یہ بھی ورلڈ ویو ہے, یہ بھی ورلڈ ویو ہے. اللہ رحمان و رحیم ہے, اور میں نے بڑے بڑے لوگوں سے یہ سنا ہے, بڑے بڑے چور ڈاکو یہ کہتے ہوئے کہ اللہ غفور و غفار ہے, اللہ رحمان و رحیم ہے. مطلب پتہ کیا ہے کہ میں اپنی 2 نمبریاں جاری رکھوں گا.
اور اگر اللہ نے توفیق عطا فرما دی کوئی 65-70 سال کی عمر میں, تو حج عمرہ کر کے پچھلے اگلے سارے معاف کروا کے میں آ جاؤں گا. بیسکلی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے. تو آپ نا جملے کو نہ دیکھیں, جملے کے پیچھے کی سٹوری کو دیکھیں. لرن ٹو انڈرسٹینڈ تھنگس فار واٹ دے ریئلی آر. ڈونٹ جسٹ گو ود دا اسٹیٹمنٹ. دیکھو اسٹیٹمنٹ کے پیچھے کیا چیز یہ چھپانا چاہ رہا ہے, اسٹیٹمنٹ کے پیچھے کیا سائنس ہے. وہ سائنس یہ ہے کہ میں نے گناہ کرنے ہیں. تو بات تو بالکل ٹھیک ہے, اللہ از رحمان, اللہ از رحیم, اللہ از غفور, اللہ از غفار, اللہ از الودود, اللہ از العفو, یہ ساری باتیں صحیح ہیں. لیکن اللہ از آلسو جبار اینڈ قہار, اللہ از آلسو شدید العقاب, اللہ از سیویئر ان پنشمنٹ آلسو. تو جو بندہ یہ بات کر رہا ہے نا کہ اللہ کے صرف رحمان و رحیم ہے اللہ, تو باقی ایٹریبیوٹس نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے, باقی ایٹریبیوٹس نہیں ہیں اللہ کے, باقی ایٹریبیوٹس بھی تو ہے نا. آپ مثال کے طور پہ آپ کے بہت سارے ایٹریبیوٹس ہیں. مثال کے طور پہ آپ ایک بہن ہیں یا بھائی ہیں, آپ ایک بیٹا یا بیٹی ہیں, آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں, آپ ایک طرح سے ایک ٹیچر بھی ہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کسی اور کو پڑھا بھی رہتے ہو, جو کسی کو پڑھاتے بھی ہوں آپ فلاں آپ کے اوپر بڑے نام ہیں. میں اگر کہوں کہ نہیں آپ صرف اسٹوڈنٹ ہیں, نہ آپ بیٹے ہیں, نہ آپ بیٹی ہیں, نہ آپ بہن ہیں, نہ بھائی, کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ آپ کی کمپلیٹ پرسنالٹی میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. You are not just a student, you are also a brother or a sister or a father or a mother or a son or a daughter. You are all of these things combined. تو اللہ کے بارے میں صرف یہ کہنا کہ اللہ صرف رحمان و رحیم ہے اور کچھ نہیں ہے, یہ غلط بات ہے. اللہ کا پورا کانسیپٹ نہیں ہے یہ. تو جہاں پہ اللہ معاف کرنے والا ہے وہاں پہ اللہ پنش کرنے والا بھی ہے, اور سب سے زیادہ جسٹس کرنے والا بھی اللہ ہے. اللہ کسی کو زیادتی کر کے بچنے نہیں دے گا اس طرح سے, جہاں چاہے اللہ پکڑ بھی سکتا ہے. تو وی ہوپ ان دا مرسی آف اللہ, بٹ وی ریئلائز کہ اگر ہم نے گناہ کیے ہیں تو اس کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے. اور پھر یہ کہ دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن, کہ دیکھو دین میں جبر نہیں ہے. وہ بھی یہ بھی اسٹیٹمنٹ اسی لیے انسان کہتا ہے, حالانکہ جملہ صحیح ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں لا اکراہ فی الدین, دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن. تو بندہ اصل میں کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ مجھے تبلیغ نہ کریں, آپ مجھے دعوت نہ کریں. اگر آپ کسی سے کہتے ہو کہ جی بھائی دیکھو تم نماز پڑھا کرو, وہ کہے گا دین میں جبر نہیں ہے. تو میں کون سا کہہ رہا ہوں جبر ہے؟ میں کون سا آپ کو گن پوائنٹ پہ کہہ رہا ہوں چل نماز پڑھ ورنہ گولی تیرے سر میں ہوگی؟ میں کون سا فورس کر رہا ہوں؟ میں تو صرف آپ کو ایڈوائز کر رہا ہوں کہ پلیز بھائی نماز پڑھ لو. جبر تو نہیں کر رہے آپ کے ساتھ. تو ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جبر بھی ہے نا, یہ بھی کچھ لوگ کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ, کچھ لوگ جبر کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ. مثال کے طور پہ آپ کے پیرنٹس, اچھا ابھی آپ لوگوں نے کامسیٹس میں داخلہ لیا, ٹھیک ہے, کامسیٹس میں داخلہ لینا ایک بات ہے, اور کامسیٹ سے گریجویٹ کرنا ایک اور بات ہے. داخلہ لے لیا کا مطلب یہ نہیں ہے آپ 4.0 جی پی اے لے کے گریجویٹ کر گئے, ابھی بڑے امتحان باقی ہیں. ابتدائی عشق ہوتا ہے کیا, ٹھیک ہے, ابھی آگے دیکھیے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کا داخلہ لے لیا, آپ داخلہ ہو کے مبارک ہو آپ کو, آپ کامسیٹس میں آگے, ابھی گریجویٹ نہیں ہوا. اچھا کامسیٹ میں داخلے سے پہلے آپ کے پاس فریڈم ہے, جو مرضی کرو. آپ چاہے 10 بجے اٹھیں, چاہے 11 بجے اٹھیں, چاہے 12 بجے اٹھیں, آپ جیسا مرضی حلیہ اختیار کر لیں, آپ اسائنمنٹ کریں نہ کریں, وہ آپ کی مرضی, آپ کامسیٹس میں ہے ہی نہیں. لیکن جب آپ کامسیٹس میں آ جائیں, اب آپ پہ کچھ چیکس اینڈ بیلنسز لگیں گے. اب کچھ جبر ہوگا کہ بیٹا اگر آپ 8:30 بجے کلاس میں نہ ہوئے نا تو آپ کی ایبسنٹ ہے, اگر اسائنمنٹس پوری نہ ہوئی تو فیل کرا دیں گے, اگر کوئزز میں نمبر نہ آئے تو گئے, اگر مڈ ٹرم میں نہ آئے, اگر فائنل میں نہ آئے تو فیل. اب آپ کہیں دیکھو لا اکراہ فی الیونیورسٹی, یونیورسٹی میں کوئی جبر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ آپ نے داخلہ اپنی مرضی سے لیا نا, آپ آگے تو یو ہیو ٹو اسٹے بائی دا رولس. اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی ہیئر دین لیو, بٹ اف یو ہیو ٹیکن ایڈمیشن انٹو کامسیٹس ناؤ یو ہیو ٹو گو بائی دا پالیسی. اب آپ کو صبح ارلی اٹھنا پڑے گا. کامسیٹ سے باہر ہے 12 بجے اٹھو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اب چونکہ کامسیٹس میں آ گئے ہو, اب تمہیں اس کے مطابق رہنا ہوگا. اسکول کے بچے ہوتے ہیں یونیفارم پہنتے ہیں, اب اسکول میں بچہ جینز پہن کے نکر پہن کے آ جائے اور جاگرز پہنے ہوں اور یعنی اوپر ٹی شرٹ پہن کے آ جائے, تو پرنسپل صاحب دھکے مار کے باہر نکال دیں گے اس کو. وہ کہے گا کہ جی لا اکراہ فی اسکول, کہ اسکول میں جبر نہیں ہے, کہ بیٹا اسکول تم داخلہ تو اپنی مرضی سے لے آیا نا, یہاں پہ کسی اسکول میں جا سکتے تھے, اب یہاں آ گئے ہو, اب ہمارے رولز چلیں گے. بالکل اسی طرح سے آپ اسلام میں داخل ہو گئے الحمدللہ, لیکن اب نماز پڑھنی, یہ نہیں کہ جی نماز بھی آپشنل ہے, روزہ بھی آپشنل ہے. اللہ نے کہا یہ فرض ہے تمہارے پہ, یو ہیو ٹو ڈو دس, اف یو ڈونٹ ڈو دس یو ول ناٹ گریجویٹ. اگر نماز نہیں پڑھو گے اسلام سے گریجویٹ نہیں کر سکتے, روزہ نہیں رکھو گے رمضان میں گریجویٹ نہیں کر سکتے. یہ آپ سمجھ لیں آپ کی اسائنمنٹ ہے, مڈ ٹرم ہے, فائنل ہے, یہ وہ چیزیں جو فرض ہیں.
جیسے یونیورسٹی میں آ کے مڈ ٹرم فرض ہو جاتا ہے آپ پہ, فائنل فرض ہو جاتا ہے, آپ کو بندہ کہ جی نہیں میں نے نہیں کرنا, ٹھیک ہے نہ کرو, پھر فیل ہو جاؤ گے. تو اسلام میں بھی جب آپ نے داخلہ لے لیا ہے, اب کچھ چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی. اگر آپ اسلام سے باہر رہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ پہ obligation نہیں. آپ کسی گورے کو نہیں ہم کہتے جاؤ جا کے نماز پڑھو, ہم نہیں کہتے اس کو. ہاں پہلے اسے کہیں گے آپ نے اسلام قبول کرنا ہے, آپ ایڈمیشن لے لیں, پھر آپ کو بتائیں گے کہ ایڈمیشن کے بعد پروسیس کیا ہوگا. بٹ پہلا اسٹیپ ہے اس کا اسلام میں ایڈمیشن لینا. سو جسٹ بیکاز یو ہیو ایڈمیشن ان اسلام ڈز ناٹ مین دیٹ یو ہیو گریجویٹڈ. تو جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے, وہ بیسکلی یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے آپ فورس نہ کریں. تو ہمیں فورس کسی کو نہیں کرنا. ہاں ماں باپ کو یہ حکم دیا کہ بچہ 7 سال کی عمر کا ہو تو اس کو نماز پہ لگا دو, 10 سال کی عمر میں اس کو ذرا سختی بھی کی جا سکتی ہے اگر اب تک نماز نہیں پڑھا تو. اب بچہ ماں باپ سے کہے کہ جی آپ مجھے فورس نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے بیٹا, ہم تمہارے ماں باپ ہیں. ماں باپ بچے کو اور بھی چیزوں پہ فورس کر سکتے ہیں. ماں باپ کیونکہ ان کا اختیار ہوتا ہے نا, گھر پہ قوام ہوتے ہیں وہ. تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹا آپ نے گھر 9 بجے پہنچنا ہے, بچہ کہ میں نہیں آتا. اب وہ بیٹا گیٹ آؤٹ اینڈ اسٹے آؤٹ, ٹھیک ہے نا بیٹا, اف یو وانٹ ٹو لیو ان دس ہاؤس دین یو ہیو ٹو بی بیک بائی 9, ادروائز میں تمہیں لاتے مار کے گھر سے باہر نکال دوں گا, ٹھیک ہے. اور پھر زیادہ فلم ہوگا تو جائیداد سے آگ بھی کر دوں گا, ٹھیک ہے, جو کہ ٹیکنیکلی شرن جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ جو آنکھ والا سسٹم ہے نا, یہ صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال لیکن لوگ کرتے ہیں, دھکے مار کے نکال دیں, کیونکہ آپ ان کے رولس کے مطابق نہیں رہ رہے. سو ہم کہتے ہیں کہ کسی کے اوپر جبرن نہیں ہے, لیکن ہم پیار سے محبت سے لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے. اور جس کو ہم کہتے ہیں عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر, یہ تو ہر انسان کرے گا, ٹھیک ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, حق کی طرف دعوت دینا ہر بندے کے لیے ضروری ہے, ٹھیک ہے. جہاں تک آپ کی استطاعت ہے آپ لوگوں کو حق کی طرف بلائیں. کوئی مائنڈ کر رہا ہے وہ مائنڈ کرنے دیں. آپ کم از کم, جس طرح اقبال نے کہا تھا نا, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. بھائی میں نے اذان دینی ہے, چاہے بت ہی کیوں نہ ہو, میں اذان دوں گا. جس نے آنا ہے آ جائے, جس نے نہیں آنا نہ آئے, لیکن میں اذان دوں گا. تو اذان دینے سے کوئی آپ کو روک نہیں سکتا, ٹھیک ہے. تو یہ ان کا جواب ہے جو یہ کہتے ہیں. اچھا جی نیکسٹ آ جائیں جی نمبر 3 پہ. ارننگ اے لائیولیہڈ از آلسو این ایکٹ آف ورشپ, دیئرفور آئی ایم آلریڈی ورشپنگ اللہ. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں آلریڈی رزق کمانا بھی ایک عبادت ہے, اور واقعی ہے. آپ سلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ جو شخص رزق کماتا ہے اس نیت سے کہ وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھے اور ان کو پالے, تو یہ عبادت ہوگا اس کے لیے. اگر کوئی انسان اس لیے رزق کماتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو پالے, تو یہ بھی اس کے لیے عبادت لکھا جائے گا. اور اگر کوئی شخص اس لیے رزق کماتا ہے کہ وہ فقر و فاقے سے بچ جائے اور لوگوں کے آگے بھیک مانگنے سے بچ جائے, تو یہ بھی عبادت ہے. تو آپ کا 9 to 5 جو آپ آفس میں گزارتے ہیں وہ آپ کے لیے لکھا جاتا ہے ایکٹ آف ورشپ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس عبادت کے پیچھے دوسری چھوڑ دیں. انسان کہ جی میں نماز تو پڑھا ہوں, روزے چھوڑ دیتا ہوں, کیونکہ میں آلریڈی نماز تو پڑھ ہی رہا ہوں نا, تو روزے رکھنے کی کیا بات ہے. میں آلریڈی حج پہ گیا ہوں تو زکوٰۃ نہیں دیتا. ادھر اور نہیں ہے. یہ ایسے نہیں کہ آپ کہیں جی میں مڈ ٹرم دے دیتا ہوں فائنل نہیں دیتا, اس میں کیا ہے, کیونکہ مڈ ٹرم آلریڈی دے جو رہا ہوں تو کیا ضرورت ہے فائنل دینے کی. بھائی یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے, اللہ نے بتا دیا آپ کو کہ یہ سارے کام کرنے والے ہیں, تو ایک کے پیچھے دوسرے کو چھوڑنا ویلڈ بات ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. سو اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ رزق کمانا چاہیے, بالکل کمائیں, ضرور کمائیں, لیکن اس کو کمانے کے پیچھے جو باقی آپ کے اوبلیگیشنز ہیں اس کو آپ نے چھوڑنا مقصود نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا. اوکے لیٹس کم ٹو دی نیکسٹ ون. نمبر 2, آئی ایم ناٹ این ایکسٹریمسٹ لائک یو, آئی فالو دا مڈل پاتھ. تو وہ ایکسٹریمسٹ سمجھتے ہیں کہ ہر مسلمان جو دینی ہو گیا وہ اس کے ہاتھ میں کوئی کلیشن کو آف آ گئی ہے اور وہ اب جا رہا ہے جو ہے نا بندے مارنے, بم دھماکے سے لوگوں کو اڑانے کے لیے. تو وہ کیا کہتے ہیں جی ایکسٹریمسٹ لائک یو سے مراد یہ کہ جی میں دیکھیں میں تو میانہ روی پہ ہوں, مطلب میں آپ کی طرح ایکسٹریمسٹ تھوڑی ہوں, مطلب میں 5 وقت کی نماز تو نہیں پڑھتا, میں تو بس جب موڈ ہوتا ہے پڑھ لیتا ہوں. مطلب اتنا بھی برا نہیں ہوں کہ نماز ہی نہ پڑھتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں کبھی کبھار جب موڈ ہوتا ہے تو 5 وقت نہیں. آپ تو ایکسٹریمسٹ ہیں ماشاء اللہ, 5 وقت کی پڑھتے ہیں, تو اس طرح میں نہیں ہوں. قرآن بھی میں جب حسب ذائقہ ضرورت ہوتی ہے, کوئی فوت شوت ہو گیا تب پڑھ لیتا ہوں, ورنہ میرا اتنا کوئی آپ کی طرح نہیں ہو کہ روزانہ بیٹھ کے میں قرآن پڑھوں, اب اتنا بھی نہیں مطلب ہے. تو یہ اس کو سمجھتے ہیں یہ ایکسٹریمزم ہے. اچھا یہ جو بندہ ہے نا جو یہ بات کہتا ہے, اصل میں اس نے نا اس کے دماغ میں ایک گراف بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس کے دماغ میں کیا بنا ہوا ہے, گراف. وہ گراف کیا ہے, اس کے بیچ میں وہ خود ہے. اس کے ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک طرف شیطان ہے, اور یہ اس کے بیچ میں کہتا ہے جی نہ تو میں نبی کی طرح ہوں, نہ میں شیطان ہوں, نہ میں موسیٰ نہ فرعون, بولیا کی جانا میں کون, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں جی نہ تو میں ادھر ہوں نہ میں ادھر ہوں, میں بیچ میں ہوں. تو دیکھیں جی میں بالکل میانہ روی اختیار کی ہوئی ہے, نہ میں تو بالکل مولوی ہوں کہ بالکل سبحان اللہ صبح شام دین ایمان, یہ نہیں, وہ میں نہیں ہوں. اور نہ یہ کہ میں بہت, آئی ایم ناٹ اے ریپسٹ, آئی ایم ناٹ اے میس مرڈرر, آئی ایم ناٹ اے کرپٹ پولیٹیشین,
مطلب میں اتنا بڑا شیطان بھی نہیں ہوں, ہاں غلطیاں تھوڑی بہت ہو جاتی ہیں انسان سے, وہ تو ہوتی ہیں, بس میں میری رات جو ہے نا وہ بالکل میانہ روی پہ ہوں, میں دین اور دنیا کو لے کے چل رہا ہوں, ٹھیک ہے, یہ اس کا بھی ہوتا ہے. ناچ گانا بھی ہوتا ہے لیکن عشاء کی نماز بھی ہوتی ہے ہمارے گھر میں, دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہماری زندگی کچھ یوں ہے. تو یہ اصل میں بندے کا جو گراف ہے نا یہ ہائیلی آبجیکشنیبل کیوں ہے؟ کیونکہ کیا اس میں اسیوم کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایکسٹریمسٹ تھے, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں بتایا کہ میانہ روی کیا ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں ہم نے امتن وسطا بنا دیا, وی ہیو میڈ یو دا مڈل نیشن. کہ تو آپ نے یہ جو گراف ہے اس کو سیدھا کس طرح کرنا ہے کہ بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہاں پہ بھی شیطان ہے اور یہاں پہ بھی شیطان ہے. یہ جو شیطان ہے یہ وہ ہے جو ریلیجس ایکسٹریمسٹ ہے. جیسا کہ کچھ صحابہ تھے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نے کہا کہ ان کے گھر پہ پوچھا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ کیا تھا, تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کی عبادت یوں تھی یوں تھی یوں تھی. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں بھائی نبی کے تو اگلے پچھلے معاف تھے, میں ساری عمر روزے رکھوں گا, ایوری سنگل ڈے آئی ول فاسٹ. ایک نے کہا کہ میں ہر روز رات کو قیام اللیل کروں گا, روزانہ. ایوری ڈے کا مطلب ہے قیام اللیل, ساری رات قیام اللیل ہوگا. آئی ول ناٹ سلیپ ایٹ نائٹ, مطلب مغرب سے لے کے فجر تک نماز ہوگی, فجر کے بعد سو جاؤں گا, راتوں کو میں قیام کروں گا پوری رات, آئی ول ناٹ سلیپ. ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا, میں اپنے آپ کو وقف کر رہا ہوں اللہ کے دین کے لیے, آئی ول ناٹ میری. جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی, اب یہ ظاہری بات اچھے کام ہی ہے نا, زیادہ کر رہے ہیں, تو آپ خوشی کا اظہار کیا آپ نے, بلکہ آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے کہا کہ ومن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت پہ نہیں ہے نا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. آپ نے فرمایا میں رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں, میں تہجد پڑھتا ہوں لیکن سوتا بھی ہوں, سوتا ہوں پھر تہجد پڑھتا ہوں. آپ نے کہا میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں. منڈے اور تھرسڈے کا روزہ آپ رکھتے تھے, آپ کی سنت تھی مستقل. مہینے کے بیچ کے 3 دن کے روزے آپ رکھتے تھے, 13 14 15 کا آپ کی سنت تھی. لیکن اس کے علاوہ کئی روزے میں نہیں رکھتا جو نارمل نفلی روزے ہیں. اور آپ نے کہا کہ میں نے شادی بھی کر رکھی ہے, اور پھر فرمایا کہ جو میری سنت پہ نہیں ہے نا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. دین آئی ڈونٹ نو واٹ یو آر فالوئنگ, دس از ناٹ اسلام. تو اگر ایک مسلمان آج کہے کہ جی میں اپنی فیملی کو چھوڑ کے نا کسی غار میں جا رہا ہوں اور میں وہاں پہ اپنے آپ کو وقف کر رہا ہوں اور وہیں پہ اللہ اللہ کر کے مر جاؤں گا, تو یہ ایکسٹریمزم ہے, اور یہ مناسٹسزم باقی مذاہب میں ہے, ہمارے اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں آپ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے دین کو پریکٹس کریں گے. نبی غار حرا میں جاتے تھے لیکن وہاں بیٹھے نہیں رہے, واپس آ گئے, ریفلیکٹ کیا, جبریل علیہ السلام آئے, میسج دیا, ہی کیم بیک ڈاؤن ٹو ٹیچ پیپل, ٹو پریچ پیپل, ٹو ٹیل دیم ہاؤ اٹ از. سو یہ ہے ریلیجس ایکسٹریمسٹ. اور ایسے کچھ لوگ ہیں ایون کرسچنز میں, دے یوز ٹو, جو ان کے منکس تھے نا وہ اپنے آپ کو پنش کرتے تھے. جب وہ کوئی گناہ کرتے تھے نا تو وہ اپنے آپ کو مارتے تھے, باقاعدہ جو کانٹے دار جھاڑیاں نا وہ ان کو اپنے ٹانگوں کے ساتھ لپیٹ لیتے تھے زور سے, اور وہ کانٹے ان کے پاؤں میں لگے اور سارا دن اسی کے ساتھ چلتے تھے کہ ہم نے فار ایگزامپل میں نے فلاں غلط کام کر دیا تو میں اس کی سزا اپنے آپ کو دے رہا ہوں. سیلف انفلکٹ پین کرتے تھے, اپنے آپ کو کاٹ دیتے تھے کہ اپنے آپ کو میں زخمی کروں گا کیونکہ میں دنیا میں عذاب چاہتا ہوں. تو یہ اسلام میں بالکل حرام ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچانا. ایون آپ نے گناہ بھی کیا ہو, یو سیک ریپینٹنس فرام اللہ, ڈو ناٹ ڈو دس, ڈو ناٹ ہارم یور سیلف. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کا اکرام کیا ہے, نوبلٹی بخشی ہے, تو یو ہیو نو رائٹ ٹو ہارم یور باڈی. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ کرتے تھے اور یہ اسلام نے اس کو کہا. تو یہ ریلیجس ایکسٹریمسٹ ہے, لیکن ایسے لوگ آج بہت کم ہیں. موسٹ آف دا پیپل آر آن دی ادر سائڈ وچ از دا سیکولر سائڈ, وچ از دا گاڈلیس سائڈ, جہاں پہ بالکل انسان مادر پدر آزاد ہے, کوئی اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, اور یہ وہ کام کر رہا ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا. تو نبی کی لائف بیچ میں ہے, اور یہ جو بندہ کہنا کہ جی آئی ایم ان دا مڈل, یہ اصل میں مڈل میں نہیں ہے. یہ ایک رائٹ والا ہے جو ایکسٹریم رائٹ ہے, اور ایک ایکسٹریم لیفٹ ہے. یہ ایکسٹریم لیفٹ اور مڈل کے بیچ میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مڈل میں ہے, یہ اس سائڈ کے زیادہ قریب ہے, زیادہ لبرل ہوا ہوا ہے, یہ جو کہہ رہا ہے کہ جی آدھا میں ادھر ہوں آدھا ادھر ہوں. تو اصل میں اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم میانہ روی اختیار کریں, تو دا کلوزر یو آر ٹو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وے آف لائف, اتنے ہی بیلنسڈ ہوں گے آپ. جتنا زیادہ آپ نبی کی سنت سے قریب ہوتے جائیں گے اتنا زیادہ آپ کی لائف میں اعتدال آ جائے گا, بیلنس کریٹ ہو جائے گا. تو مڈل پاتھ از ایکچولی فالوئنگ دا سنہ. مڈل پاتھ جو ہے نا وہ اصل میں سنت کے اوپر عمل کرنے کا نام ہے. تو جو کرے گا وہ مڈل پاتھ پہ آ جائے گا. اوکے جی, لاسٹ پوائنٹ ہے جی آج کا,
کہ those who believe in Allah in the last day will have a generous reward, even the Jews and the Christians, therefore I believe and I am saved. تو ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ جی دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن، اور یہ اس لیے بڑا ہے نمبر 1 پہ اس لیے ہے کیونکہ یہ بندہ قرآن سے ایویڈنس لے کے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں تو ان کے لیے اجر ہے، اجر عظیم ہے ان کے لیے. تو میں تو ویسے بڑے برے کام کرتا ہوں لیکن میں اللہ پہ آخرت پر ایمان لاتا ہوں، اور اس اعتبار سے تو پھر مطلب اس میں تو انبیاء کا ذکر بھی نہیں ہے، اس میں تو پھر فائنلٹی آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے. تو جو نبی کو آخری مانتا نہ ہو یا مانتا ہو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، جو بس اللہ اور آخرت کو مانتا ہو بس یہی ہے. تو جوز کرسچن جو کوئی بھی ہے جو اللہ اور آخرت کو مانتا ہو وہ سارے کے سارے پاس ہیں. اچھا اس کی جو ایویڈنس ہے وہ پہلے میں آپ کو دیتا ہوں، بیکاز اسی لیے یہ نمبر 1 پہ ہے کیونکہ ایویڈنس کے ساتھ بات آ رہی ہے. اور ایویڈنس یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، یعنی ویریلی دوز ہو بلیو اینڈ دوز ہو آر جوز اینڈ کرسچنس. اور پھر فرمایا کہ اینڈ سیبینس whoever believes in Allah in the last day and do righteous good deeds shall have their reward with their Lord, on them shall be no fear nor shall they grieve. اب قرآن کی آیت ہے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ How do you talk to a person like this؟ کیا جواب ہے اس کا؟ کسی کو پتہ ہے؟ آیت تو کلیئر ہے جی. وہ کرسچن بیسیکلی انہیں کہا جاتا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت کا جو ہے وہ ایکسپائر ہونے سے پہلے. ٹھیک ہے. تو جوز جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ایکسپائر ہونے سے پہلے. ٹھیک ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور شروع ہوا تو پچھلی ساری چیزیں منسوخ ہو گئی. ویری گڈ. آپ اب کی بات ادھر ہی روک کے رکھیں، میں ابھی دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں جی. اوکے ٹھیک ہے. اوکے they will have only reward in this world. جی اوکے ویری گڈ ویری گڈ جی. اینی بڈی ایلس؟ ہاؤ ڈو یو ایکسپلین دس؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں آپ کی بات سب سے قریب تھی اس لیے میں اس پہ آتا ہوں. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی صحیح. اوکے ویری گڈ پوائنٹ ویری گڈ پوائنٹ. بائبل میں بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا اور وہ یہ بتائے گا اور یہ کرے گا. تو یہ بائبل میں بھی ہے. لیکن اصل میں بات پتہ کیا ہے؟ انہوں نے بڑی سی بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو کرسچنز ہیں اور جو جوز جن کی بات ہو رہی ہے یہ وہ جوز اور کرسچنز ہیں جو کہ وہ کرسچن جو عیسیٰ علیہ السلام تک تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے، آخرت پر اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور اس زمانے میں فوت ہو گئے. اور موسیٰ علیہ السلام والے بھی جوز بھی وہی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی امت تھے، ان کی بات ہو رہی ہے. اب بات بالکل ٹھیک ہے. میں پھر آگے سوال کروں گا اس کا پروف کہاں ہے کہ یہ بات ایسی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب میں آپ کو نا ایک بڑا امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں اور یہ آپ کے ڈاؤٹس کو ریموو کرنے کے لیے بہت ضروری بات ہے. وہ یہ کہ ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا نکالوں سے ہوشیار رہیں. ٹھیک ہے. تو نکالوں سے ہوشیار رہیں اور اس بات سے ہوشیار رہیں کہ کبھی کبھار لوگ ایک آیت کوٹ کر کے اپنا موقف بیان کر دیتے ہیں اور پوری سچویشن آپ کو نہیں بتاتے. ایک آیت یا ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا مطلب کلی طور پہ یہ ہے اور دیر فور اے سائڈ جو ہے نا لیفٹ ہینڈ سائڈ از اکول ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ اور ایکویشن کو بیلنس کر دیتے ہیں. اب اسی اعتبار سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل دیم ویئر ایور یو فائنڈ دیم. کفار کے بارے میں جہاں پہ بھی کافر نظر آئے اس کو مار دو. تو اس کا میں کیا مطلب لوں؟ کیا مطلب لوں اس کا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کی آیت ہے کل دیم ویئر ایور یو فائنڈ دیم، جہاں نظر آئے مار دو ان کو. تو اب میں اگر F10 میں رہتا ہوں نا، میرے گھر کے سامنے والے گھر میں چائنیز رہتے ہیں، تو صبح میں اٹھوں فجر کی نماز کے بعد قرآن کا مطالعہ کیا، سورہ توبہ کی آیات گزری، میں نے کہا اللہ اکبر، جو ہے نا تھیوری یہاں پہ، اب پریکٹیکل گھر کے سامنے ہوگا. گھر سے نکالی مشین گن، اندر گیا، درد اللہ اکبر، دار دار فائر کھول دیا. پولیس آئی پکڑ لیا. انہوں نے کہا جی کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا میں تو قرآن کی تفسیر بیان کر رہا تھا. بندہ رگڑ دیا لیکن تفسیر تھی کیونکہ اللہ نے فرمایا جہاں نظر آئے مار دو. تو وہ مجھے مینٹل ہاسپٹل لے جائیں گے سب سے پہلے، کہیں گے بھائی آپ کا دماغی توازن خراب ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے یہ تو دیکھ لیا لیکن آپ نے قرآن کی ایک اور آیت مس کر دی جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ایک بھی جان کو ناحق مارا تو اس کا مطلب یہ تم نے پوری انسانیت کو مار دیا. اب پتہ کیا چکر ہے؟ جب قرآن و حدیث کی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے نا تو سمجھیں کہ یہ ایسے جیسے کہ ایک جگسا پزل ہے. جگسا پزل سمجھتے ہیں نا، جس میں پیسز ہوتے ہیں، پزل کو آپ جوڑتے ہیں پھر پوری پکچر بنتی ہے. تو اگر آپ صرف جگسا پزل کا ایک پیس دیکھیں یو ول نیور انڈرسٹینڈ دا فل پکچر. فل پکچر کے لیے آپ کو اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ تمام پیسز کو ساتھ جوڑنا ہوگا
پھر تصویر نظر آئے گی. تو اس لیے اگر مسئلہ جہاد کا ہے, مسئلہ کسی اور معاملے کا ہے, اس سے ریلیونٹ ساری آیات اور حدیث سامنے رکھیں. اس لیے ہمیں علماء کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی تمام ایویڈنس کی روشنی میں یہ فتویٰ بنتا ہے, تمام جو بھی آپ نے دلائل دیے ہیں اس کی روشنی میں بات اصل یہ بنتی ہے. تو وہ ساری آیات کو جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو ہم کو ریلیٹ یوں کر سکتے ہیں. دس از ہاؤ وی کین ریکنسائل دیز آیات. تو یہ جو میں نے ابھی آپ کو سورہ توبہ کی آیت بتائی ہے, یہ خصوصی طور پہ صرف بیٹل فیلڈ کے لیے ہے, یہ صرف میدان جنگ کے لیے, یہ عام حالات میں نہیں ہے کہ اب بندہ اٹھ کے جو ہے نا وہ اپنے گھر سے نکلے اور فائر کھول دے. یہ ہے میدان جنگ پہ. سورہ توبہ جنگ کی بات کر رہی ہے کہ جب میدان جنگ, کیونکہ پہلے سے ان کو روکا ہوا تھا مسلمانوں کو, کہا تھا صبر کرو, لڑنا نہیں ہے, لڑنا نہیں ہے, صبر کرو, صبر کرو, صبر کرو. اب جب میدان جنگ میں اتر رہے ہو, ناؤ یو کل دیم ویئر یو فائنڈ دیم. کیونکہ اب سے پہلی جتنی بھی آیات آئی تھی تمہیں ہم نے روکا تھا کہ صبر کرو, صبر کرو, ہاتھ نہیں اٹھانا, مارے کھاؤ کوئی بات نہیں, صبر کرو, برداشت کرو, آگے سے ریٹیلیٹ نہیں کرنا. عمار بن یاسر ان کی پوری فیملی کو مارا گیا, پیٹا گیا, سب کچھ کیا گیا, شہید کر دیا گیا ساروں کو. کہا صبر کرو, لڑنا نہیں, آگے سے ریٹیلیٹ نہیں کرنا. لیکن اب جب یہ میدان جنگ میں آ رہے اور اتر گئے بیٹل فیلڈ کے اندر, ناؤ یو کل دیم ویئر یو فائنڈ دیم. اور کوئی بھی جنرل جب کسی کو آرڈر دے رہا ہوتا ہے بیٹل فیلڈ میں تو کہتا ہے کہ مین لیٹس ڈو اینڈ ڈائی, آج مرنے اور مارنے کا وقت آ گیا. تو وہ یہ نہیں کہتا کہ جاؤ جا کے ان کو پھولوں کے ہار پہنا کے آؤ, وہ اب لڑنے مرنے والی بات آ چکی ہے. تو یہ جو آیات ہیں یہ بیٹل فیلڈ میں نازل ہوئی ہیں, یہ جو آیات ہیں یہ جب میدان جنگ میں نازل ہوئی ہیں. تو اس کا کانٹیکسٹ فرق ہے. لیکن جنرلی کہا گیا اگر آپ نے ایک بھی بندے کو ناحق قتل کیا ہے نا, آپ کے اوپر پوری انسانیت کا مرڈر آپ کے سر پہ ہے. اتنی سخت بات ہے. اچھا اب یہ جو آیتیں ہیں بالکل ویلڈ ہیں, لیکن جو انٹرپریٹیشن انہوں نے بتائی وہ یہی ہے. اور میں اس کی ابھی آپ کو ایویڈنس دیتا ہوں, کیونکہ اور آیتیں دکھاتا ہوں جس میں اس کے علیحدہ کوئی ویو دیا ہوا ہے. تو اس آیت کا مطلب اصل میں کیا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے, چاہے, کیونکہ لوگوں نے یہ سوال کے جواب میں آیت آئی تھی, لوگوں نے پوچھا کہ جی کیا وہ پرانے جو لوگ مر گئے ان کا ایمان ضائع ہو گیا, جو عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے, یا رسول اللہ یہ تو بتائیے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے, اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے, کیا ان کا ایمان ضائع ہے کیونکہ وہ آپ پر ایمان نہیں لائے نا؟ تو ہمیں تو بتایا گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہے, تو ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا محمد رسول اللہ کون ہے. وہ تو ان کے لیے تو لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ تھا, لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ تھا, ان کے لیے تو محمد رسول اللہ نہیں تھا. تو وہ تو آپ پر ایمان نہیں لائے, تو کیا وہ لوگ ضائع ان کا ایمان ہو جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں, یہ آیات آ گئیں اور کہا نہیں ان کا ایمان ضائع نہیں ہے. جو بھی یہود و نصارہ یا صابئین جو بھی تھے, اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے تھے, اور بریکٹڈ انفارمیشن ہے کہ اس وقت کے نبی کو بھی مانتے تھے, اللہ کے نبی, اور اس کی احکامات پر عمل کرتے تھے, انشاءاللہ ان کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے, ان کو کوئی فیئر نہیں ہوگا, they will not grieve, انشاءاللہ ان کو پورا اجر ملے گا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے آئیں گے, عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے آئیں گے, ہر نبی اپنی قوم, نوح علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے آئیں گے, جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے. تو آج ہمارے لیے کوئی بندہ یہ کہے کہ 2018 میں ایک بندہ کہے جی میں اللہ کو مانتا ہوں, قیامت کو مانتا ہوں, نبی کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ پھر مسلمان نہیں ہے. اللہ کو مانتا ہوں, آخرت کو مانتا ہوں, نبی کو نہیں مانتا, یہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان ہونے کے لیے جو پری ریکوزٹ کنڈیشن ہے, اور یہ ہمارے آئین میں بھی الحمدللہ دی ہوئی ہے, ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی مسلمان کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے. Who is a Muslim? A Muslim is one who believes in Allah and the Prophet ﷺ as the last messenger. This is a Muslim. ٹھیک ہو گیا؟ تو کلیئرلی ڈیفینیشن موجود ہے. اچھا اب آگے کچھ آیات دیکھیں, یہ بڑی سخت آیتیں ہیں, یہ ذرا آگے دیکھیے گا ذرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے منکر ہوئے اور مشرکین, وہ دوزخ کی آگ میں ہوں گے, اس میں ہمیشہ رہیں گے, یہی لوگ بدترین مخلوقات ہیں. کون؟ ان الذین کفروا من اہل الکتاب, اہل کتاب اور مشرکین. اہل کتاب کون ہے؟ جوز اینڈ کرسچنز. کہا یہ اور جو منکر ہوئے ہیں یہ بدترین مخلوق ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نبی تک نہیں پہنچ سکے. اللہ کو مانتے ہیں, یہ ساری مانتے ہیں, لیکن اور آپ کو پتہ ہے مشرکین بھی اللہ کو مانتے تھے, مشرکین بھی اللہ کو مانتے تھے, لیکن اللہ کے علاوہ بھی مانتے تھے. کعبہ کے اندر 360 بت پڑے ہوئے تھے, وہ کہتے تھے اللہ ہے, ہم مانتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ابو جہل اللہ کی قسمیں کھاتا تھا, واللہ واللہ اللہ کی قسمیں کھاتا تھا, وہ پتہ تھا اللہ ہے, لیکن اللہ کے علاوہ اوروں سے بھی مانگتے تھے, اوروں کو بھی پکارتے تھے, اوروں کی بھی پوجا وغیرہ کرتے تھے. تو اس نے کہا کہ اللہ کی جو ورشپ ہے نا اس میں اللہ اکیلا ہے. ہمارا کلمہ ہے لا الہ, کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے الا اللہ, سوائے اللہ کے. یہ بھی عبادت کے لائق نہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, کون ہے؟ بس اللہ ہے, دیٹس اٹ, ایکسکلوسیو. مخلصین لہ الدین حنفاء, اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دو. تو پہلی آیت یہ ہوگی. دوسری سن لیں,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, by the one in whose hand is my soul, no one of this nation, Jew or Christian, hears of me, then dies without having believed in that with which I was sent, but he will be of the people of the fire. کہ آج کی بات کر رہے ہیں اس زمانے کی, کہ آج اگر کوئی جو یا کرسچن اس حالت میں مرتا کہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا تو پھر وہ پیپل آف جہنم میں سے ہوگا. تو یہ آج کی بات بھی ہے. 2018 میں بھی کوئی بندہ کہے کہ جی میں اللہ کو مانتا ہوں, آخرت کو مانتا ہوں, نبی کو نہیں مانتا, تو اس کے لیے بھی یہی رولنگ بنتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن مجید میں, ان الدین عند اللہ الاسلام, the only religion in the sight of Allah is Islam. اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے, یعنی کہ سبمیشن ٹو اللہ, سرنڈر بفور اللہ, اللہ کے ہاں اپنے آپ کو جھکا دینا کہ جو اللہ کا حکم ہوگا میں وہی مانوں گا. اور ایک آیت یہ بھی ہے جو سورہ آل عمران کی ہے کہ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا, اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا. تو یہ بھی آیت واضح ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی دین پسند کرے گا, ایک تو تھا نا ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہی ہے, اور یہاں پہ اس کے برعکس ایک اور طریقے سے بات کی جا رہی ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کے آ گیا کہ جی میں یہ دین ہے, یہ وہ دین ہے, تو وہ اس سے ایکسیپٹ نہیں ہوگا. اب یہ لوگ جو کہ یہ کہیں کہ جی ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں, جیسا کہ پیچھے انہوں نے یہ بھی کامنٹ دیا تھا کہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے, کہ ایمان از اے ورب, ایمان از اے ورب, انسان صرف کہنے سے نہیں ہو جاتا, اس کو کچھ عملاً کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک شخص یہاں سے ابھی داخل ہو کمرے کے اندر اور وہ ہو کسائی, ہو کسائی ہے, اور اس نے ایپرن باندھا ہوا ہے, کپڑے خون سے لگے ہوئے, ہاتھ میں اس کے ٹوکا اور چاقو ہے, اور کہتا ہے السلام علیکم میں سرجن ہوں, آپ اس کی بات مان لیں گے؟ وہ منہ سے کہہ رہا ہے میں سرجن ہوں, ماننے والی بات ہے اس کی, سرجن کہنے سے ہو نہیں جاتا. ایک بندہ کہتا ہے جی میں مسلمان ہوں, لیکن نہ وہ عمل کرتا ہے, نہ وہ کسی اعتبار سے اللہ اور رسول کی بات کو مانتا ہے. تو کہتے ہیں انگلش میں کہتے ہیں ٹاک از چیپ, باتیں کرنا تو جو ہے نا تو بہت آسان بات ہے, اصل کام کیا ہوتی ہے عمل کر کے دکھانا. ایک بندہ کامسیٹ سے فارغ ہو جاتا, مطلب کامسیٹ سے کک آؤٹ ہو گیا, اور وہ مارکیٹ میں کہہ رہا ہے میں کامسیٹ سے گریجویٹ ہوں, مان لیں اس کی بات, کیونکہ بھائی ڈگری لے کے آؤ, ڈگری دکھاؤ, ڈگری کہاں ہے, کیونکہ وہ تو نہیں ہے, کیونکہ پھر ایسے ہی تم گریجویٹ کیسے ہو گئے بھائی, گریجویٹ تم نے کیا نہیں, منہ سے کہنے سے کیا ہوتا ہے, عملاً بتاؤ تم نے کیا کیا ہے. تمہارے فرسٹ ایئر کا رزلٹ دکھاؤ, فرسٹ سیمسٹر, سیکنڈ سیمسٹر, تھرڈ, فورتھ دکھاؤ گے تو پتہ چلے گا نا, ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے. تو پوائنٹ از کہ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ واقعی ہم جنتی بننا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے کچھ پری ریکوزٹس ہیں جو ہم نے پورے کرنے ہیں, جو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا. تو انشاءاللہ یہ کچھ ایسے ڈاؤٹس اور کنسرنز ہیں جو آج ہم لوگوں نے ڈسکس کیے ہیں, جن سے انسان اپنے آپ کو مینٹلی کلیئر کر دے کہ مجھے کس ٹریک پہ ہونا چاہیے. ہمارا جو یہ ورلڈ ویو ہے وہ ورلڈ ویو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور ہم نے لوٹ کے بھی اللہ کے پاس جانا ہے. اسی لیے جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, جانا اللہ کے پاس ہے. اللہ فیصلہ کرے گا کہ آپ کہاں جائیں گے, لیکن اللہ نے فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیا کہ میں کس بیسس پہ ججمنٹ کروں گا. اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہارا ٹیسٹ کیا جائے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. اللہ نے لائف کو ٹیسٹ بنایا اور پیپر بھی آؤٹ کر دیا. قبر کے 3 سوال بتا دیے, من ربوں کا, ما دینوں کا, من نبیوں کا. پہلے 3 سوال بتا دیے قبر میں یہ ہوں گے, تمہارا رب کون تھا, تمہارا دین کیا تھا, تمہارا نبی کون تھا, اور پھر قیامت کے دن پہلا سوال آپ کا نماز کا ہوگا, یہ بھی کلیئر کر دیا. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آؤٹ کر دی. اب اس کے باوجود سوچیں ایک ٹیچر پیپر دے اور پیپر آؤٹ کر دے اور پھر بھی بچہ فیل ہو جائے, تو قصور کس کا, ٹیچر کا یا بچے کا؟ بچے کا. اللہ نے بتا دیا, اب وہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنی عقل شعور سمجھ کے ساتھ اس دین کو سمجھیں, اس کو پڑھیں اور اس کو اپلائی کریں. اپلائی کریں گے تو پھر نمبر آئیں گے, اپلائی نہیں کریں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. اور اپلیکیشن بھی کوئی مشکل نہیں ہے, یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو کٹ جو نا مار دو, کاٹ دو, مر جاؤ, کوئی ایسا چکر نہیں ہے. بیسک چیزیں بتائی گئی ہیں آپ کو, 5 پلرز بتا دیے, ان کے اوپر رہو, اپنا کردار اخلاق اچھا رکھو, الحمدللہ. بیسک چیزیں جو کہ کوئی ایسی آپ کے لیے بہت زیادہ برڈننگ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں جنت تب ملے گی جب تم ماؤنٹ ایوریسٹ کو فتح کرو گے اور پھر نیچے اترو گے, ایسا نہیں کہا. زندگی میں اگر تمہیں 24 گھنٹے ملے ہیں دن کے, اس میں سے 24 منٹ اللہ کے لیے نکال لو. نماز میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اتنا ہی لگتا ہے. اگر تمہیں رمضان پورے سال میں 1 مہینہ آئے گا, اس پہ روزے رکھ لینا. اور آپ لوگ جو کہ اسٹوڈنٹس ہیں, آپ پہ تو اس وقت نہ حج فرض ہے, نہ آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے. رمضان کا مہینہ ویسے نہیں ہے, اس کی ٹینشن نہیں ہے. پیچھے رہ گئی جناب ٹوٹل 2 چیزیں.
ایک ہے جناب کلمہ طیبہ جو سارے مانتے ہی ہیں انشاءاللہ, دوسری رہے گی نماز. اچھا اب نماز بھی بندہ نہ پڑھے, اللہ ہم سب کو لمبی عمر عطا فرمائے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ اگر اللہ تعالیٰ میں کل کو اٹھا لیتا ہے تو ٹینشن صرف نماز کی ہے, اور انسان کہ جی یا اللہ وہ بھی نہیں ہو سکی, تو قصور ہمارا ہی ہوگا. میں آپ کو فائنلی ایک بات بتا کے انشاءاللہ ریپ اپ کرتا ہوں, وہ یہ کہ جو بھی ہم نے آج بات کی ہے نا, اس کو انٹرنلائز کریں, اس کو انٹرنلائز کریں اور اپنی لائف کو بدلیں, اپنے سافٹ ویئر. میرا امید ہے کہ آج آپ کا سافٹ ویئر اپ گریڈ ہو گیا ہوگا. مجھے امید ہے کہ آج آپ 1.0 سے 2.0 پہ چلے گئے ہوں گے, اور آپ کے کچھ ڈاؤٹس کلیئرفائی ہو گئے ہوں گے, اور آپ کو سمجھ آ گئی کہ میں نے اب کیا کرنا ہے اپنی لائف میں, میں نے کس طرح سے اپنی لائف گزارنی ہے. کیونکہ یاد رکھیں کہ دس از اللہ کی طرف سے نا ایک حجت آپ پہ اسٹیبلش ہو گئی ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اوپس آئی ڈڈنٹ نو, سوری مجھے پتا نہیں تھا. آپ کو پتا پہلے بھی تھا, میں نے بھی کوئی آپ کو برانڈ نیو باتیں نہیں بتائی کہ میں نے کوئی بڑا ہی کوئی آپ کے علم میں اضافہ کر دیا, کچھ نہیں. میں نے صرف آپ کو ریمائنڈ کیا ان کیس یو فارگاٹ. اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں فذکر ان نفعت الذکریٰ, ریمائنڈ بیکاز دی ریمائنڈر بینیفٹس. میں نے کوئی آپ کو بہت کوئی نئی باتیں اور ایکسٹراڈنری باتیں نہیں بتائیں, وہی باتیں بتائی ہیں جو ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ آپ کو پہلے ہی پتا تھی. میں نے صرف ان کو قرید کے باہر دوبارہ نکالا ہے, دیٹس آل آئی ہیو ڈن. سو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ میری کلاس ہوتی تھی G9 میں, اب ختم ہو گئی ہے. G9 میں ینگ بوائز کی کلاس ہوتی تھی, ینگ بوائز بٹوین 13 to 18, اور اس میں ایک بچہ تھا وہ ریگولرلی آتا تھا. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ کچھ مدرس نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ جی ہم بھی آنا چاہتے ہیں, وی آلسو وانٹ ٹو اٹینڈ دس کلاس. تو میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے, کیونکہ آلریڈی وہ بوائز کی کلاس تھی. آئی ڈنٹ وانٹ مدرس ٹو کم بیکاز وہ جو ٹین ایج بوائز ہیں نا وہ اپنے کچھ سوال پوچھتے ہیں, اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ کہ پیرنٹس کے ہوتے ہوئے وہ نہ پوچھیں, شرما جائیں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے مدرس آ جائیں, لیکن ان کو سیپریٹ کمرہ دیتے ہیں اور ان کو میں اپنا اسپیکر لگاتا ہوں, وہ وہاں پہ ساؤنڈ آ جائے گی, بٹ دے ول ناٹ بی ایبل ٹو سی واٹس گوئنگ آن بیکاز بچے شائع محسوس کرتے ہیں ورنہ. تو ان کے بیچ میں پردہ ڈال دیا. خیر وہ بہرحال آتی رہی مدرس, کچھ بچوں کی مدرس آتی تھی. اچھا ایک بچہ میرے پاس آیا, وہ تقریباً 13 سال کا تھا, اور ایک ہفتے جب آیا تو اس نے کہا کہ ضیاء بھائی آج نا وہ میرا بھائی بڑا بھائی ساتھ آیا, ہی واز پرابلی 17-18 ایئرز اولڈ, اور وہ آیا اور وہ نا ذرا دین پہ نہیں ہے. یہ چھوٹا بھائی دین پہ تھا, اس کی ماں بھی دین پہ تھی, وہ بڑا بھائی نہیں تھا. تو دیکھا وہ اتنا دینی نہیں ہے, نماز نہیں پڑھتا بالکل اس طرح سے. تو اگر آپ ذرا آج کا ٹاپک ذرا نا خاص طور پہ ایسے لوگوں کے لیے کریں, میں نے کہا ایکچولی خاص طور پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آج میں بات ہی ریپینٹنس پہ کر رہا ہوں. I'm talking about repentance. I'm talking about turning back to Allah. I'm talking about changing your life, changing your belief system and how to get back to Allah subhanahu wa ta'ala and make your life good and healthy and all that. تو الحمدللہ اس دن بات ہوئی, اور میں نے یہی بات ان کو کی جو بھی آپ سے کی ہے کہ دیکھو آپ کو ٹینشن کسی چیز کی نہیں ہے. بچوں کو میں نے کہا آپ کو ٹینشن کسی چیز کی نہیں سوائے نماز کے. تو زیادہ تر بچے نا یہ 13-14 سال والے تھے, ایک کا دکا ہوتا تھا کوئی 17-18 والا آ جائے, زیادہ تر چھوٹے تھے. تو میں نے کہا بھائی آپ کو ٹینشن صرف نماز کی ہے, تو کم از کم وہ تو وعدہ کر لو کہ پوری کرو گے. تو الحمدللہ اچھا فیڈ بیک رہا, لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جی, واپس چلے گئے. اچھا نیکسٹ ویک جب کلاس ہوئی نا, تو بڑی عجیب بات, واللہ بڑی عجیب بات ہوئی. وہ بچہ اس کلاس میں آیا اور اس نے انفارم کیا کہ جس کا بڑا بھائی تھا ہی ڈائیڈ 4 days بیک, اینڈ ڈائی آؤٹ آف این ایکسیڈنٹ. وہ رات کو سویا اور گیس ہیٹر جو ہے نا وہ آن تھا, اور وہ کچھ فلکچویٹ ہوا, ہیٹر بند ہوا, اینڈ دا بوائے ڈائیڈ. اینڈ وین وی آسکڈ ہم اباؤٹ دا اسٹیٹ آف ہز بردر کہ اس کی اسٹیٹ کیا تھی, تو اس نے بتایا کہ الحمدللہ ہی واز پریئنگ 5 times. الحمدللہ. تو مجھے فیلنگ یہ آئی کہ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک جان کو جو ہے نا بچا لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچے کے گھر گئے تھے. وہ یہودی بچہ نبی کے گھر میں کام کرتا تھا, ان کا سرونٹ تھا, آتا تھا کام کرتا چلا جاتا. تو پتہ چلا آپ وسلم کو کہ وہ بیمار ہوا ہے, تو آپ اس کی تیمارداری کرنے اس کے گھر پہنچ گئے. یہ آپ کا اخلاق تھا, آپ کا کردار تھا. آپ اس کے گھر گئے تو دیکھا تو وہ سخت بیمار تھا. تو آپ نے نا اس بچے سے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, بس کہہ دو لا الہ الا اللہ. آپ کو پتا تھا کہ یہ پتہ نہیں بچہ بچے گا یا نہیں بچے گا, لیکن بہرحال کہہ دے اچھی بات ہے. تو وہ بچہ جو تھا ہی لوڈ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, ہی لوڈ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب ان کے ظاہری بات ہے, جو نبی کی خدمت کرتا ہو اس کو نبی کا اخلاق نہیں پتا, اس کو نبی کا پیار نہیں ملا ہوگا. سوچو نبی کا پیار تو وہ ہے جس نے ایک اونٹ کو بھی رلا دیا تھا. آپ نے ایک اونٹ پہ ہاتھ میں نا, اونٹ رو پڑا, اور اونٹ نے بولنا شروع کر دیا. بہت بڑا ایک یعنی معجزہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نا سامنے ہوا. آپ کے ہاتھ میں تو پتھر بھی بول پڑے تھے. تو سوچے ایک بچے کو جب پیار کرتے ہو, انسان تو پھر انسان ہے, وہ تو پتھر بھی آپ کے ہاتھ میں بول پڑتے ہیں, وہ تو اونٹ بھی آپ کے سامنے بول پڑتا ہے. تو وہ یہودی بچہ جو آپ کے گھر کام کرتا تھا, وہ جب آپ نے اس کو کہا نا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو میرے بیٹے, تو اس نے
بڑی حسرت کے ساتھ نے اپنے باپ کی طرف دیکھا. تو اس کا باپ یہودی تھا, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. یعنی یہ لوگ اس حد تک آپ کو جانتے ہیں, آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں, جتنا اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ ہی ہے, اس سے زیادہ اچھی طرح یہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. دے نو اٹ, بس چھپاتے ہیں. ان کے اندر بغض ہے, کینہ ہے, چھپاتے ہیں. تو اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ ایسے نہ حسرت بھری نگاہوں سے, تو باپ نے ایسے اشارہ کیا کہ کہہ دو. تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. And a few minutes later that boy died. And when the Prophet ﷺ was leaving that house, he said these exact words. He said, Alhamdulillah, اللہ تعالیٰ نے ایک جان کو نا جہنم سے بچا لیا. So my dear brothers and sisters, میں آپ کو یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو لائف میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں, آپ ساروں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لمبی عمریں دے, ہمیں صحت دے, تندرستی دے, ٹھیک ہے, ایمان پہ جینا, ایمان پہ مرنا نصیب فرمائے. لیکن پتہ کیا, زندگی کا پتہ کچھ نہیں ہوتا. میرے وہم و گمان میں, خدا کی قسم میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا, میرے دور دور تک خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ ینگ لڑکا 17-18 سال کا اگلی کلاس میں نہیں ہوگا. کیا پتہ ہوتا ہے. تو اگر آپ صرف اپنے دماغ میں یہ سوچ لینا کہ یا اللہ میں تیری طرف آ رہا ہوں, لبیک اللہم لبیک, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج آپ بدلیں اور کل جو ہے نا آپ مولانا بن جائیں, کل سے آپ یعنی اللہ کے ولی بن جائیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اپنے دل و دماغ میں یہ بات بس سوچ لیں کہ آئی وانٹ ٹو میک مائی سیلف بیٹر. یا اللہ میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں, میں اپنے کردار کو, اپنے اخلاق کو, اپنی عبادات کو بہتر کرنا چاہتا ہوں. ابھی مجھ سے بہت غلطیاں ہو رہی ہیں, بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں, کچھ گناہ ہو رہے ہیں. یا اللہ میں کمزور ہوں, یا اللہ مجھے معاف کر دے. یا اللہ تو رحمان ہے, رحیم ہے, غفور ہے, غفار ہے, یا اللہ مجھے معاف کر دے. یا اللہ میں تیرے سامنے اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا ہوں. یا اللہ تو میرے دل کے حال بھی جانتا ہے, میں نہیں جانتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے, لیکن تو میرے دل کے حالوں سے بھی واقف ہے. یا اللہ تیرے تو بہت عبادت کرنے والے لوگ ہیں, تیرے تو فرشتے بھی عبادت کرتے ہیں, لوگ بھی کرتے ہیں, لیکن یا اللہ میرے پاس صرف ایک تو ہی ہے. میرے پاس یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے. میں اپنے دکھوں کو, اپنے غموں کو, اپنے پرابلمز کو کسی اور کے ساتھ شیئر کر ہی نہیں سکتا, اور نہ میری بات کوئی سمجھ سکتا. یہ سارے بشری لوگ ہیں, ان کو کچھ نہیں پتا. یا اللہ تو میرے دل کے حال جانتا ہے, اور سچی بات یہ کہ صرف میرے پوری لائف پہ اختیار اگر ہے تو وہ تجھے ہے, ورنہ کوئی میری بگڑی کو ٹھیک نہیں کر سکتا. میرے اوپر جو مصیبتیں ہیں وہ کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا سوائے تیری ذات کے. تو کن فیکون کہ تو مسئلہ حل ہو جائے گا. یا اللہ میری زندگی میں خوشیاں لیا, میری زندگی میں سکون لیا. یا اللہ مجھے ٹینشنوں سے دور کر دے. یا اللہ مجھے ایمان پر جینا, ایمان پر مرنا نصیب فرما. یا اللہ مجھے بھی اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے, مجھے بھی ایسا بنا دے کہ جس سے تو راضی ہے. یا اللہ مجھے بھی اپنے نیک بندوں کی صف میں شامل کر. یعنی دس از اے کانورسیشن یو نیڈ ٹو ہیو ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. رات کو کیلے میں تنہائی میں نا کبھی اللہ کو پکاریں اور اللہ سے مانگیں. کیوں نہیں اللہ دے گا آپ کو, کیوں نہیں اللہ قبول کرے گا. کبھی ایسے مانگ کے تو دیکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر نا سکینت طاری کر دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر ایک ایسی چیز ڈالے گا, سکون. واللہ وہ سکون کسی اور چیز میں نہیں ہے سوائے اللہ کے پاس ہے. اور وہ اللہ جس کے دل میں خود ہی جاتا ہے ڈالتا ہے. اور کس کے دل میں ڈالتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یقیناً جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ انہی کے دل میں ڈالتا ہے. تو جب ہم اس طرف آئیں گے نا تو آپ کو یقین کریں کہ آپ کی زندگی کا نقشہ بدل جائے گا. یہ میں بات آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے کہہ رہا ہوں, زبانی کلامی باتیں نہیں ہے, کہ کتابی بات نہیں ہے کہ جی کرو گے تو دیکھو کہ پتہ نہیں ہو جائے نہ ہو. میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں, یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کی لائف کو سارٹ آؤٹ نہ کر دے. سو جو بھی آپ کی ٹینشن ہے, مصیبت ہے, پریشانی ہے, ڈاؤٹس ہیں, جو کچھ بھی ہے, آپ اللہ سے کہیں یا اللہ تو ریموو کرنے والا, تو ریموو کر دے. تو انشاءاللہ آپ سارے یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, بس اپنے دل میں نیت کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالاقرار زبان سے کچھ کریں, آپ صرف دل میں سوچ لیں کہ آج سے نا میں نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. آئی ایم گوئنگ ٹو میک مائی ریلیشن شپ بیٹر ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. دیٹس آل آئی ایم سیئنگ. تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں کوتاہیاں جو بھی اللہ معاف کرے. اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ کرے, ہماری امت کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ کرے. اور جو بھی ہمارے اندر ڈاؤٹس ہیں یا سسپیشنز ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو دور کرے, ہمیں ایمان میں پختگی عطا فرمائے. اور جو لوگ بھی ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں, جو بھی ہمارے مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلا رہے ہیں, جو بھی لوگ ایسے ہیں جو کہ مسلمانوں کے اندر ڈاؤٹس پیدا کر رہے ہیں, جو کہ ہمیں ہمارے دین سے پھیرنا چاہ رہے ہیں, اللہ ان کو کبھی کامیاب نہ ہونے دے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انشاءاللہ دنیا میں خیر دینے کے ساتھ ساتھ جنت الفردوس میں بھی اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بارک اللہ فیکم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.